بہت عرصے سے نا یہ نیگیٹیوٹی چل رہی تھی, یہ فوج کچھ نہیں کر سکتی, یہ فوج اپنے لوگوں کو مار سکتی ہے بس, اور کچھ نہیں ہو سکتا, یہ ہو سکتا ہے. اور پھر آئی ایس پی آر کا جب بیان آیا تو بھی بہت سے جو غدار لوگ ہیں, اب یہ آج میں کمنٹ پڑھ رہا تھا ڈی جی آئی ایس پی آر کا پرانے بیان پر, کہہ رہے تھے اس کے تو اسٹائل سے لگ رہا ہے کہ یہ کچھ نہیں کر پائے گا. نیچے لکھا اس کے تو بولنے سے لگ رہا ہے کہ یہ, تو تم کیا چاہتے ہو ہم بھی انڈیا کے میڈیا کی طرح گدوں پہ لنگوروں کی طرح کلابازیاں کھانا شروع کر دیں, چیخنا شروع کر دیں؟ تو مجھے یاد ہے پرسوں رات کو میری طبیعت اصل میں سفر کی وجہ سے نا 3-4 دن خراب رہی ہے, ورنہ میں اس جنگ میں پورا ان رہتا وقت, پوری جو ہے نا آپ کو خبریں دیتا رہتا میں. لیکن وہ 2-4 دن سے مجھے نزلہ بہت زیادہ ہو رہا ہے, اور وہ جہاز میں جب جہاز نیچے آتا ہے نا تو نزلہ سارا اوپر جاتا ہے. میرے اتنے اس دوران سفر ہوئے ہیں کہ جب میں لاہور سے آ رہا ہوں, اسے لاہور سے آتے ہوئے پائلٹ لے کے بھی بڑے لمبے راستے پہ گیا, بولا وہ ادھر انڈیا کا بارڈر قریب ہے, تھوڑا دوسرے راستے سے لے کر گئے, دیر لگا دی اس نے. تو یہاں اترا ہوں, اگلے دن پھر مجھے ملتان جانا تھا, جب اترا ہوں تو سارا کان میرا خراب ہو گیا نا درد سے, نیچے دباؤ آتا ہے. ابھی وہ ٹھیک ہوا نہیں کہ پھر ملتان کی فلائٹ تھی, وہ جہاز نیچے آیا تو اور خراب ہو گیا. پھر واپسی پہ پی آئی اے والا تو بارڈر کے اوپر سے لے کر آیا ہے. پی آئی اے بڑی مزے کی چیز ہے یار, کبھی اکیلے میں خوشبو لگا کے آؤ گے تو تمہیں پی آئی اے کے واقعات سناؤں گا. بڑی دیسی فلائٹ ہے, مزہ آتا ہے پی آئی اے میں سفر کرنے, جلدی بھی پہنچتا ہے. وہ ایکسیلیٹر پہ فل اسپیڈ پہ پاؤں رکھ کے پہنچا دیتے ہیں. یہ میں نے 20 دفعہ تجربہ کیا ہے کہ آپ پی آئی اے سے سفر کرو, جلدی پہنچتا ہے آدمی. کہاں پہنچتا ہے یہ ایک الگ بات ہے, لیکن بہرحال ٹھکانے پر بھی جلدی پہنچ جاتا ہے, جہاں بھی جانا ہو جلدی پہنچ جاتا ہے. تو وہ پھر جہاز نیچے آیا, پھر کان بند ہو گئے, وہ مسلسل. تو وہ 2-4 دن طبیعت اتنی خراب رہی ہے کہ میں اس جنگ کو پراپر وے میں, جب ہم فتح ہوئی ہے نا تو جو خوشخبری دینی تھی وہ بھی نہیں دے پایا میں. تو اب ہوا یہ کہ الحمدللہ پرسوں ترسوں رات کی بات ہے, جب یہ آخری دفعہ انڈیا نے اٹیک کیا نا, بڑا اٹیک کیا, ادھر ڈیپو پہ حملہ کیا لاہور کے آرمی کے. اچھا لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں یہ فوج کے جو ٹھکانے ان پہ حملہ کیوں نہیں ہو رہا, سیویلین پہ کیوں ہو رہا ہے؟ ہماری بحثیں ہو رہی ہے لوگوں سے. اچھا ہم کہتے ہیں مودی کو یار فوجیوں کے ٹھکانوں کو بھی مارو, سیویلین کو کیوں مار رہے ہو خالی؟ بے وقوفوں والی بات ہے. وہ سیویلین پہ کر اس لیے رہا ہے کہ تاکہ عوام کو اکسائے. بھائی جب ایک ملک میں رہتے ہیں تو فوجی ہو سیویلین ہو, ہمارے لیے سب کا خون برابر ہے. کچھ علماء تھے جو پازیٹیو اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. عوام کی جو غدار وطن ہے میڈیا پہ تو وہی چھائے ہوئے تھے, کیونکہ یہ نیگیٹو چیزیں جو ہے نا یہ باہر کا میڈیا پھر زیادہ پھیلاتا ہے, باہر کا میڈیا زیادہ پھیلاتا ہے نیگیٹو چیزیں. یہاں مجھے یاد ہے ایک صاحب آئے, مجھے کہنے لگے مفتی صاحب یہ کیسی لڑائی ہو رہی ہے, کیا ہو رہا ہے؟ وہاں سے ڈرون آ رہے ہیں, ایک میزائل آ رہے ہیں, اس کو جنگ کہتے ہیں. میں نے کہا ٹھیک ہے, میرا اگر کوئی رابطہ ہوا مودی سے میں بولوں گا کوئی بڑے بڑے بم پھینک. یار یہ چل رہا تھا ان جنگ کے دنوں, یعنی بھائی کرنے کی بات کرو یار. قوم ایسی ہے بولنے سے پہلے سوچتی نہیں ہے. تو کہہ رہے یہ کیا چل رہا ہے, یہ کون سی جنگ ہے؟ میں نے کہا بڑا میزائل منگواتے ہیں جو ڈائریکٹ اللہ نہ کرے آپ کے گھر پہ لگے تو آپ کو لگے کہ یہ جنگ ہے. ایک نے کہا یہ کیسی غزوہ ہند ہے, وہ فائر کرتے ہیں اگلے دن تک کچھ نہیں ہوتا, پھر اگلے دن اس کو کہتے ہیں غزوہ ہند. میں نے کہا غزوہ جنگ کو بولتے ہیں بھائی, جنگوں کے ہر دور میں مختلف طریقے ہوتے ہیں. میزائلوں کی وار الگ ہوتی ہے, تیروں کی وار پہلے دور میں الگ ہوتی تھی. غزوہ حنین میں تو تیر چلے ہیں, وہ کہیں یہ کون سی جنگ ہے, گھوڑوں سے نہیں ہو رہی خالی تیروں سے ہو رہی ہے. جنگ کا مطلب لڑ رہے ہیں, ایک دوسرے کو قتل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور اس جنگ میں دنیا کو جو 2 بڑے میسج گئے نا, ایک تو ہماری فوج کی تیاری, ایمانی جذبہ کہ پاکستان عسکری لحاظ سے انتہائی مضبوط کنٹری ہے, یہ تو گیا ہی یہ پیغام. قوم کے اعصاب کتنے مضبوط ہیں, یہ تو ایسا پیغام گیا ہے کہ پوری دنیا ڈر گئی ہے پاکستانیوں سے. خدا کی قسم, ہم نے باہر کی بھی ٹریولنگ کی ہے, ذرا سا بھی خوف ہوتا ہے نا ان باہر کے ملکوں میں کہ کوئی ملک حملہ کر رہا ہے, ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں. پاکستانیوں کا حوصلہ دیکھو یار, یہ 5-6 دن جو گزرے ہیں نا, جتنا پوری قوم نے ان 5-6 دنوں کو انجوائے کیا ہے, ایسا لگ رہا ہے ان سب کی شادیاں ہو رہی ہیں. جتنا اس 5-6 دنوں میں قوم نے انجوائے کیا نا, اتنا شاید تاریخ میں کبھی انجوائے نہ کیا ہو. اتنے مضبوط, یہ ایمان کی برکت ہے, یہ اسلام کی برکت ہے. میں اپنے دوستوں کو میمز بھیج رہا تھا, میں نے کہا یار یہ خاندانی ہو گیا, خاندانی. وہ بھی سناؤں آپ کو, خاندانی ہو گیا, وہ بھی آپ کو سنا. اس سے وہ جو میم آئی ہے نا, او یار وہ جب تک سنائیں گے نہیں مزہ نہیں آیا. آج بیان کا موڈ ہی نہیں ہو رہا. وہ جو میم آئی ہے نا, جس نے بنائی ہے, ابھی دیکھو ابھی وہ ہٹو بچو یار, وہ میں اپنے الفاظ میں بیان نہیں کر سکتا. یہ جو رافیل طیارہ تھا نا, جب یہ گرا ہے تو کباڑ میں اس کو لے کے جا رہے ہیں. سمجھ رہے ہو؟ ایک منٹ دوبارہ, یہ اس کی آواز کدھر؟ دوبارہ سے مزہ نہیں آیا.
یہ رافیل طیارہ ہے. سمجھ رہے ہو؟ ویڈیو دیکھنی ہو نا یہ LED، یہ رافیل طیارہ بک رہا ہے یہاں پہ. اس کو بعد میں صحیح کر کے لگا دینا. لویا لیلن ویچ لو، سکیاں روٹیاں ویچ لو، پستل سلور ٹین ڈبا ویچ لو، ردی کتاباں ویچ لو، اڈے والیاں جتیاں، جوگر بوٹ ویچ لو، پانی والے پیپ. سمجھ رہے ہو؟ یہ وہ فرانس کا طیارہ ہے جس کا قوم نے یہ حشر کی. ایک بندے نے کہا کراچی میں ابھی ڈرون گرا، ایک بندہ بائک پہ رکھ کے بھاگ گیا اس کو. تو فوج بھی تو اسی قوم سے جاتی ہے نا، فوجی بھی تو یہاں سے. بھائی یہ تصور نہیں کیا جا سکتا باہر کی دنیا میں. آپ اس کو مذاق سمجھ رہے ہو؟ کسی قوم کے اعصاب اتنے مضبوط ہوں کہ جنگ میں وہ انجوائے کر رہی ہو. وہ مودی دھمکیاں دے رہا ہو تو لوگ کہہ رہے ہیں شروع کیوں نہیں کر رہا. کمنٹس دیکھو، ایک نے کہا جنگ اگر اس دفعہ بھی جنگ نہیں ہوئی میرا تو جنگ سے یقین ہی ختم ہو جائے. تو یہ بہت ساری چیزیں ہماری سوسائٹی کی پازیٹیو گئی ہیں. یہ باہر کے میڈیا نے بھی اس کو اٹھایا کہ بھائی یہ میمز بنائے جا رہے ہیں جنگوں میں. اور انڈیا میں کیا ہو رہا ہے، جب وہاں کوئی ہلاکت ہوتی ہے تو مودی کے خلاف مظاہرے. ہمارے یہاں ہلاکت ہو رہی ہے تو فوج کے حق میں مظاہرے شروع ہو گئے. تو یہ جو اللہ نے ہمیں فتح دی ہے یہ ہلکی فتح نہیں ہے. ماہرین جو جنگ کے ماہرین ہیں نا دنیا بھر کے، صرف اپنے نہیں غیر بھی، کہتے ہیں 4-5 گھنٹے کے اندر اتنی بڑی طاقت کا اتنا بڑا نقصان کرنا، اس کی ماضی میں قریب میں کوئی مثال نہیں ملتی. اتنا بڑا نقصان کرنا کہ دشمن فوراً شکست تسلیم کر لے. آپ کہہ سکتے ہیں مودی نے تو نہیں کہا ہم نے شکست. بھائی یہ شکست ہی ہے. وہ کہہ رہے ہیں ہم حملہ کریں گے اور فوراً ڈونلڈ ٹرمپ سے رابطہ کر کے کہہ رہے ہیں جنگ بند کراؤ. یہی تو شکست ہے کہ جنگ بند کراؤ. کرا کیوں نہیں رہا؟ اتنی ٹائم کیوں لگا دیا تم نے؟ تو وہ اس پہ بھی لوگوں نے میمز بنائی ہیں. 4-5 گھنٹے میں جو پاکستان نے نقصان کیا ہے نا، پورا ایئر بیس اڑا دیا ان کا. بھائی میزائل کے پورے جو ذخائر تھے نا پورے ذخائر اڑا دیے ہیں. اتنا ایئر بیس اڑا دیا. کشمیر میں ابھی بھی جھڑپیں چل رہی ہیں، کئی چوکیاں قبضہ کر لی ہیں، وہاں پاکستان کے جھنڈے لہرا دیے ہیں. ابھی جو لڑائی ہو رہی ہے نا وہ انڈیا کہہ رہی ہے جو تم نے ان کے خیال جو ان کا دعویٰ ہے ہمارے علاقے یہ اس کو خالی کرو. تو یہ پوری دنیا میں ایک بہت بڑا میسج گیا الحمدللہ. اس سے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں گے ہمارے، بہت سارے مسائل حل ہو جائیں. میں نے BBC کی رپورٹ خود پڑھی تھی. BBC تو ہمارا نہیں ہے نا. BBC نے کہا تھا کہ اگر بنگلہ دیش ٹوٹنے سے پہلے ISI بن چکی ہوتی تو بنگلہ دیش کسی کا باپ بھی نہیں توڑ سکتا. یہ باپ کا لفظ تو میں استعمال کر رہا ہوں لیکن ان کے الفاظ سے یہ پاسبل ہی نہیں تھا کہ بنگلہ دیش، کیونکہ اس وقت ہماری خفیہ ایجنسیاں اتنی مضبوط تھی نہیں. بہرحال بنگلہ دیش ٹوٹ گیا، ان کا مسئلہ ہے، لیکن آج بنگلہ دیش الحمدللہ کس کے ساتھ ہے؟ ہمارے ساتھ ہے. تو یہ اب یہ موقع ہے میں یہ بات کر سکتا ہوں آپ کے سامنے. اگر میں پچھلے بیان میں کرتا نا تو آپ لوگوں نے ہی مجھے جوتے مارنے تھے. ابے مفتی صاحب فوج کی فیور لے رہے تو بھائی بلوچستان فوج نہیں توڑنا چاہتی، فوج بلوچستان کو بچا رہی ہے. وہاں کی جو شدت پسند تحریکیں ہیں وہ خود ہی نہیں چاہتی بلوچستان ڈیولپ ہو. کوئی پنجابی جاتا ہے اڑا کے مار دیتے ہیں اس کو. تو بلوچ میں جو پڑھے لکھے لوگ ہیں جو محب وطن ہیں وہ بھی اس آزادی کی تحریک سے پریشان ہے، کیونکہ ان کو پتہ ہے یہ آزادی نہیں ہے، یہ اصل میں پاکستان سے نکل کے ہم انڈیا کے غلام بننے کے لیے جا رہے ہیں. تو انڈیا وہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے ٹھیک ٹھاک طریقے سے. اسی طرح جو اسلام کے نام پہ ملک میں دھماکے ہو رہے ہیں، تحریکیں ہو رہی ہیں، اس کے پیچھے بھی دوسری قوتیں ہیں. تو اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلی بات یہ کہ اپنی عسکری طاقتوں کی قدر کرنی ہے. میں نہیں کہتا ہر چیز میں ان کو فیور دو بھائی، یا میں کبھی یہ ذمہ داری نہیں لیتا کہ فوج میں جتنے آفیسر ہیں سارے دودھ کے دھلے ہوئے ہیں. ہر ادارے میں کرپشن بھی ہوتی ہے، ہر ادارے میں نیک لوگ بھی ہوتے ہیں، سب کچھ سب جگہ چل رہا ہوتا ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا بھائی کہ مولویوں میں 2 نمبر بھی مولوی ہیں تو لہذا یہ مولوی سارے کیا ہو گئے؟ غلط ہو گئے. ایسا نہیں ہوتا. سارے مولوی کبھی غلط نہیں ہوتے. ڈاکٹروں میں چند 2 نمبر ڈاکٹر بھی ہوتے ہیں تو کبھی بھی یہ نہیں کہا جائے گا کہ سارے ڈاکٹر کیا ہیں، یہ ڈاکٹری کا شعبہ ہی غلط ہے. ڈاکٹری کے شعبے کو غلط کہہ دیا نا آپ نے، اس کا مطلب آپ لوگوں کی صحتوں سے کھیلنا شروع کر دیا آپ. تو اس طرح فوج میں یہ کہنا کہ سارے ہی 2 نمبر ہیں، پوری آرمی ہی غلط ہے، یہ بالکل غلط بات ہے. اس کا نقصان کیا ہوگا کہ اس کا مطلب آپ اپنے پاؤں پہ خود کلہاڑی مار رہے ہو. اور یہ جو منفیت ہمارے دماغوں میں گھسی ہوئی ہے اس کو نکالنے کی ضرورت. اور ایک انتہائی اہم ترین بات یہ ہے کہ فوج اچھی ہے بری ہے بھائی آپ کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن ہے نہیں. آپشن نہیں ہے آپ کے. جب آپشن ہی نہیں ہے تو پھر یہ سوچنے کا کیا فائدہ اچھی ہے بری ہے بھائی؟ آپشن نہیں ہے. آپ کے ملک کو بچانے کے لیے یہ جو ایٹمی پاور پاکستان بنا ہے نا، اب بہت ساری باتیں کھل کے بیان نہیں کی جا سکتی ہیں. اس میں سویلین کو بھی کچھ کریڈٹ دیا جاتا ہے، ہوگا، لیکن اصل میں یہ کریڈٹ سویلین کا اتنا زیادہ ہے نہیں. یہ جاتا ہے کریڈٹ بھی فوج کو. فوج نے بھی سویلین سے یہ کام کروایا ہے کہ تمہارے باپ کو بھی کرنا پڑے گا. ورنہ ہمارے کچھ سویلین ایسے تھے جو سیاسی حکمران جو امریکہ سے پیسے لے کے
ایٹمی جو پروگرام ہے اس سے دستبردار ہو رہے تھے, ان کو بھی ڈنڈا دکھایا, فوج نے ڈنڈا دکھایا کہ آپ کو سائن کرنے پڑیں گے اس میں. تو اس لیے یہ ایک بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ, اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنی ہے. اور ہمیں ملک کی حفاظت کرنے کے لیے اہم ترین بات یہ کہ دیکھو, اگر یہ ملک میں اسلامی جذبہ نہ ہوتا نا, اسلامی جذبہ نہ ہوتا, اچھا یہ جو پائلٹ گئے ہیں یہ سارے موت پر بیعت کر کے گئے, مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آنا. یہ جذبہ کسی ہندو میں ہو نہیں سکتا, یہ جذبہ ہو نہیں سکتا کسی ہندو میں, کیونکہ وہ کیوں مرے گا بھائی؟ وہ سینکڑوں پتھر کے بنے ہوئے بتوں کو پوجتے ہیں, وہ کیوں ان بتوں کے لیے جان دیں گے؟ ان کو پتہ ہے تم کیا ہو جس کی وجہ سے ہم تمہارے لیے جان دیں. وہ زیادہ زیادہ یہ کریں گے, رافیل پہ ایک نیمبو اور وہ کیا تھا ناریل وہ رکھ دیں گے, اس کے زیادہ بیچارے نہیں کچھ کر سکتے. ہمیں تو, ہمارے پاس تو جذبہ ہے, شہادت کے لیے تڑپتے ہیں لوگ, تو ہمیں تو بھائی یقین ہے کہ شہیدوں کے, حدیث میں آتا ہے شہید کا خون زمین پہ گرنے سے پہلے اللہ اس کے گناہوں کو معاف کرتا ہے سوائے قرض کے. یہ قرض میں اس لیے حدیث میں آتا ہے, اور یہ بتا اس لیے رہا ہوں کہ لاہور میں ایک تاجر ہیں, انہوں نے مجھے بتایا فیصل آباد میں, کہتے ہیں یار جب سے جنگ شروع ہوئی ہے لوگوں نے پیسے کھانا شروع کر دیے, لوگوں کو موقع مل گیا. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں جس کو بولے یار میرے پیسے دے, کہہ رہا ہے تو پیسے مانگ رہا ہے, جنگ ہو رہی ہے تجھے پتہ نہیں ہے جنگ ہو رہی ہے. تو اس کا بعض لوگوں نے ناجائز فائدہ بھی اٹھایا, پیسے کھا رہے ہیں کہ میں نے کہا بھائی ان کو بولے جنگ ہو رہی ہے اس لیے پیسے دے دو, کیونکہ شہید کا ہر گناہ معاف ہوتا ہے, قرض معاف نہیں ہوتا. لیکن پاکستانیوں کو تو پیسے دبانے کا موقع مل گیا. جب کوئی مسئلہ, ابے تو یہ بات, بچوں نے ابا سے کہا ابا آپ شادی کر دو, اب تو میں کمانے لگا ہوں, ابے تو شادی کی بات کر رہا ہے, تجھے شرم نہیں آتی؟ ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. دکاندار کے پیسے آپ کھا کے بیٹھے ہوئے راشن کے, دکاندار کہہ رہے پیسے دے, ابے تو راشن کی بات کر رہے پیسوں کی, ادھر جنگ چھڑی ہوئی ہے. لوگوں نے یہ بھی بہت, تو اللہ کا بڑا فضل ہو گیا الحمدللہ, پاکستان نے ایسا منہ توڑ خاندانی جواب دیا. ہمارے پائلٹ اڑے, انہوں نے اپنے خون سے جو ہے وہ تھم لگایا اور گویا موت پہ بیعت کر کے گئے کہ مشن کمپلیٹ کیے بغیر واپس نہیں آئے. وہ ویڈیوز میرے موبائل میں پڑی ہوئی ہیں, تقریباً 12 جگہوں کی ویڈیوز ہیں. تو بہت سارے اٹیک ہوئے, وہ آپ ان اٹیکس کو دیکھ لو اور انڈیا کے اٹیک کو دیکھ لو, زمین آسمان کا. اور پاکستان نے سویلین پہ نہیں کوئی بم گرایا, سارا ان کے آرمی کے ایریے پہ اٹیک کر کے ایسی کی تیسی کر دی الحمدللہ. اور مودی کے خلاف اب تحریکیں چلنا شروع ہو گئی ہیں. مجھے اللہ کی رحمت سے پوری امید ہے انشاءاللہ اگلے الیکشن میں مودی نہیں آئے گا انشاءاللہ, الا یہ کہ کوئی سسٹم کر دیں وہاں پہ, تو ایک الگ بات ہے. لیکن ان کی فوج سسٹم کے قابل بھی نہیں ہے, یہ دم بھی ہماری فوج کے پاس ہے, ہٹا بے اس کو لے کر. اچھا خیر, تو یہ فتح ہے الحمدللہ, اس پہ سب کو بہت بہت مبارک, اور ہماری طرف سے پیغام ہے, پوری قوم اس پہ خوش ہے. اور آخر میں یہ بات دوبارہ ریپیٹ کروں گا, بھائی ہمارے انڈیا کے مسلمانوں سے یا ہندوؤں سے کوئی پڈا نہیں ہے, پہلے بھی نہیں تھا, اب بھی نہیں ہے. ہمارے آدھے سے زیادہ رشتہ دار انڈیا میں رہتے ہیں, تو یہ خاص گورنمنٹ ہے, یہ ہٹے گی. کوئی ایسی گورنمنٹ آئے جو پاکستان سے دوستی کا ہاتھ بڑھائے تو ہم دوستی کے لیے تیار ہیں. دونوں ملک کو چاہیے تمیز سے زندگی گزارو, تجارت کو فروغ دو, ٹورزم کو فروغ دو. دونوں ملک وہ لوگ آئیں, گھومیں پھریں, سوات مردان دیکھیں, یہاں کے پٹھان دیکھیں, تو انڈیا کو اندازہ ہو کہ پٹھان کی ڈیفینیشن کیا ہے, ان کو پتہ چلے کہ پٹھان کیا ہوتا ہے. یہاں آئیں, بلوچوں سے ملیں, مہاجروں سے ملیں. مہاجروں سے ملیں گے تو ان کو وہی زبان نظر آئے گی, ٹھیک ہے نا. بلوچوں سے ملیں گے, مہمان نوازی نظر آئے گی. سندھیوں سے ملیں, پنجابیوں سے ملیں, پنجابیوں سے ملیں تو مستائی ہوئی قوم نظر آئے گی. ہر وقت جگت بازیاں, پنجاب میں, لاہور میں, فیصل آباد میں اتنی جگت بازیاں ہوتی ہیں, کبھی سیدھا جواب دیتے ہی نہیں ہے. کسی نے کہا کہ یار یہ ڈرون صحیح جو انڈیا نے جن علاقوں کو ہدف بنائے تھے نا ڈرون, وہاں گر ہی نہیں سکتے, کیونکہ یہ سارے ڈرون پنجاب سے اوپر سے ہو کر آ رہے ہیں, اور لاہوری کبھی کسی کو سیدھا راستہ بتاتے نہیں, لاہوری صحیح راستہ کبھی بتاتے نہیں ہیں. انہوں نے ڈرون کو بھی غلط بتایا ہوا ہے, یہ بتایا فلاں کا گھر ہے. بہرحال جو بھی اس میں شہید ہوئے, بہت سے لوگ شہید ہوئے اس میں, کچھ گھروں پہ میزائل گرا ہے. مولانا مسعود اظہر صاحب کے بھی بہت سارے ریلیٹو شہید ہو گئے, اور بھی لوگوں کے مرید کے پہ بھی حملہ ہوا ہے, حافظ سعید صاحب کے گھر پہ. ان کا مجھے شہادت کی تفصیل معلوم نہیں ہے. ہم رو رہے ہیں ہائے یہ کیا ہو گیا. شہادت مقصود اور مطلوب ہے مومن. جبکہ ہندوؤں کا کوئی, جب ان کے جو مرے ہیں تو آپ وہاں دیکھو تو کیسے صف ماتم بچھی ہے. ہمارے کسی شہید پہ ایسی صف ماتم نہیں بچھی, لوگوں کا اور زیادہ حوصلہ بلند ہوا. تو یہ بھی فرق ہے, جب مسلمان شہید ہوتا ہے تو گھر والوں میں اور ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. کافر جب مرتا ہے تو صف ماتم بچتی. کیوں؟ قرآن نے ہمیں بتایا یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم اذا ضربوا فی الارض او کانوا غزا لو کانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا. اے ایمان والو تم کافروں جیسی باتیں مت کیا کرو. کافر کیا کہتا ہے کہ کاش یہ جنگ میں نہ نکلتے تو نہ مرتے. اللہ کہتے ہیں نا 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 واللہ یحیی و یمیت, موت اور زندگی کس کے ہاتھ میں ہے؟
اللہ کے ہاتھ میں. آگے اللہ کہتا ہے وَلَئِن قُتِلْتُمْ وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. تم مرو یا جنگ میں قتل ہو جاؤ, جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. تو وہ دیکھ نہیں رہا تم میری راہ میں شہید ہوئے ہو, اس کا اجر دے گا تمہیں. ہم بھائی موت کے بعد زندگی ختم نہیں ہوتی ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ زندہ کرے گا. تو ہمارے پاس تو حوصلہ ہے بھائی, ہمارے پاس کیا ہے؟ قرآن کی آیت ہے. کافر کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے, تو اس کا رونا بنتا ہے. ہمیں اللہ حوصلے دیتا ہے. اور ایک بڑی اہم بات یہ ہے کہ اللہ کہتے ہیں ان تکونوا تعلمون فإنهم يعلمون كما تعلمون. اللہ کہتے ہیں میدان جنگ میں تمہیں جو شہادتیں ہوئی, زخمی ہوئے, کوئی گھبرانے کی بات نہیں ہے, ان کے بھی تو ہوئے ہیں, ان کے بھی تو ہوئے. اور فرمایا یہ جو مزے کی آیت کیا ہے, وَتَرْجُونَ مِنَ اللَّهِ مَا لَا يَرْجُونَ. تم اللہ سے امیدیں لگا کے بیٹھے ہو, انہیں اپنے پتھروں کے بنائے ہوئے بتوں سے کوئی امید نہیں ہے. ان کو پتا ہے یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. بھائی گائے کچھ بھی نہیں کر سکتی ہمارا. ہم ملک کے لیے جان دیں گے تو گائے ہمیں جنت نہیں دے گی, نہ یہ پتھروں کے بنے ہوئے بت. تو اللہ کہتے ہیں کافر جب مرتا ہے اور قتل ہوتا ہے, اس کا مستقبل تاریک, پھر بھی وہ مر رہا ہے اور قتل ہو رہا ہے. تمہیں تو اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں, تو تم کیوں غم کر رہے ہو؟ تم کس بات کا غم کر رہے ہو؟ قرآن میں جتنا اللہ نے جہاد کے احکامات بیان کیے نا, اچھا جہاد انڈیا میڈیا کیا کر رہا ہے؟ جہاد اور فساد کو ایک ہی چیز بنا کے پیش کر رہا ہے. وہ کہہ رہے یہ مولانا عاصم منیر جو ہے, انہوں نے ہمارے آرمی چیف کا نام کیا رکھا ہوا ہے؟ مولانا. اچھا عجیب بات یہ کہ پوری دنیا ہماری آرمی کو مذہبی فوج کہتی ہے, اور ہمارا مذہبی طبقہ اس کو سیکولر آرمی کہتی ہے, سیکولر فوج. ابے عاصم منیر قرآن کی آیتیں پڑھ رہا ہے, ابے ایسے ڈرامے کر رہا ہے. ابے کیا کر رہا ہے؟ ابے منجا نے قرآن کے نام پہ یہ لوگ بیچتے ہیں منجا. آرمی چیف نے کیا کیا جب یہ بنیان مرصوص نام بھی قرآن سے لیا ہے, اور جب آپریشن شروع کیا ہے, لوگ کہہ رہے تھے بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گیا. یہ ایک صاحب کا میرے پاس میسج آیا, صاحب پانی وانی کا جا کے پوچھو, تھوڑا سا ریسٹ کر لیں کہ میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے. میں نے کہا لگ رہا ہے بھائی وہ ہمارے آرمی چیف نے میزائلوں کے بٹن پہ پاؤں رکھ کے کسی کام سے چلے گئے, وہ بٹن پھنس گیا اندر, تھوڑا جو گئے نا میزائل. اچھا ادھر ISPR کا بیان آیا کہ ہم جو کریں گے تو دنیا دیکھ لے گی. میرا خیال یہ تھا ایک آدھ مہینے کے بعد ہوگا کچھ نہ کچھ, کیونکہ بیان سے تو ایسے ہی لگ رہا تھا کہ ابھی ان کا فوراً آدھے گھنٹے بعد شروع. تو وہ بٹن پہ پاؤں کے, ہمارے ایک دوست کا میسج آیا, بھائی یہ کہ بٹن پہ پاؤں رکھ کے بھول گئے ہیں کیا؟ انڈیا بھی چیخ رہا تھا روکو روکو, خدا کے لیے حملے کو رکواؤ. تو وہ آرمی چیف نے فجر کے بعد قرآن مجید کی اس آیت کی تلاوت کی ہے. جو آرمی چیف ہے وہ حافظ قرآن بھی ہیں. اچھا ہم لوگوں کو کہتے تھے یار یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے کہ ہمارا آرمی چیف حافظ قرآن ہے. کہتا ہے بھائی یہی تو 2 نمبر ہی ہے. یہ لوگ مذہب کارڈ استعمال کرتے ہیں, قرآن پڑھتے ہیں, لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں. ہمارے شیخ حضرت مفتی عبدالرحیم صاحب, ان کے تو سویلین سے بھی, آرمی کے آفیسر سے بھی, ہر طرح کے طبقے سے بہت, وہ زرداری کو میرے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں, وہ شہباز شریف کو مجھ سے اور آپ سے زیادہ اچھا جانتے ہیں. تو وہ بتاتے تھے یہ جو آرمی چیف ہے یہ تہجد گزار ہے, یہ کبھی نماز قضا نہیں کرتا. میں نے آج تک یہ بات ممبر پہ نہیں کہی, مجھے پتا تھا آپ لوگ جوتے مارو گے, اس لیے کہ آپ بولو گے بوٹ پالیشیا, کیونکہ یہ فیشن یہ چل رہا تھا. میں نے کہا بھائی ایک اصولی موقف رکھو, کون تہجد گزار چھوڑو, ہمیں تو ایک ادارے کو فوکس کرنا ہے. وہ تو ملے ہیں نا, کہتے ہیں بھائی ان کا حوصلہ بہت بلند ہے, اب سے نہیں بہت پہلے سے کہہ رہے ہیں, بہت بلند حوصلے والا آدمی ہے, یہ تہجد گزار ہے, یہ علماء کی بڑی قدر کرتا ہے. تو ہم بھی کہتے تھے حضرت بس ہم تک ہی رکھیں, یہ باہر کسی کو نہ بتائیں. لیکن آج یہ ہمت ہوئی ہے ہم بھی آپ کے سامنے یہ باتیں شیئر کر لیں. تو پوری دنیا کہہ رہی ہے مولانا عاصم منیر ہے, یہ مفتی عاصم منیر ہے یہ, اور ہمارا سیکولر طبقہ یا ہمارا جو لبرل طبقہ ہے, جو مولانت کا طبقہ ہے, دیندار طبقہ ہے, وہ کہہ رہے نہیں ہے یہ کیا ہے, سیکولر ہے. سیکولر لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی ہے, اور مذہبی لوگ کہہ رہے ہیں یہ مذہبی نہیں ہے. یہ نیگیٹیوٹی پھیلائی گئی ہے, یہ دماغ بنایا گیا ہے, یہ ذہن خراب کیا گیا ہے, پروپیگنڈا کیا گیا ہے ملک کو برباد کرنے کے لیے. تو اس نے صبح فجر کے بعد یہ آیت تلاوت کی کہ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص. اللہ ان لوگوں سے محبت کرتا ہے جو اس کی راہ میں لڑتے ہیں صف بستہ ہو کر, ایسے لڑتے ہیں گویا کہ وہ سیسا پلائی ہوئی دیوار ہے. اور یہ اس کو نام بھی اس لیے دیا گیا کہ پاکستان کا ارادہ تھا ایئر اٹیک کرنے کا, خاندانی قسم کا ایئر اٹیک ہوگا, تو یہ بنیان مرصوص اسی کو تو کہتے ہیں, سیسا پلائی ہوئی دیوار. انہوں نے کیا نام رکھا, سندور. اس پہ اتنی میمز بنی ہے کہ یار سندور تو دلہن کو لگائی جاتی ہے, اس پہ لوگ بنا رہے ہیں کہ یار سندور کے بعد, اچھا مجھے نہیں پتا تھا سندور اسے کہتے ہیں. ہمارے ایک دوست ہیں, پٹھان دوست ہیں, بڑی میمز بناتے ہیں یار. اس نے مجھے بولا کہ مفتی صاحب انڈیا نے مودی نے سندور لگا دی ہے, اس کے بعد تو اب سہاگ رات رہ گئی. میں سمجھا نہیں کیا کہہ رہا ہے,
میں سمجھا نہیں, میں نے کہا یار میں آپ کے ہر لطیفہ میری سمجھ میں آتا ہے, یہ میری سمجھ میں نہیں آیا. کہہ رہے ہیں مفتی صاحب سندور لگا دی, اب ہم سہاگرات منائیں گے. میں نے کہا کیا کہہ رہے ہو؟ پھر اس نے بتایا سندور دلہن کے لگائی جاتی ہے, اور تو نام بھی تم یار کیا رکھ رہے ہو, سوچ, یہ مودی ہے, یہ انڈیا نہیں ہے, یہ کیا ہے؟ کوئی اچھی حکومت آئے تو سیٹ ہو جائے گا معاملہ. پاگل ہو گیا ہے, یہ دماغ خراب ہو گیا ہے اس کا, چڑھیا گیا ہے, اتنا اللہ نے ذلیل کر دیا نا اس آدمی کو. لیکن وہی بات ہے, جب بہت زیادہ کوئی شخص ذلیل ہو جاتے ہیں نا تو اس کو بےزتی محسوس ہوتی نہیں ہے. بےزتی بھی عزت دار آدمی کو محسوس ہوتی ہے. تو وہ کیسا, وہ قرآن کی آیت پڑھی کأنہم بنیان مرصوص, اس کے بعد فائر کا آرڈر کیا, اور پھر الحمدللہ پھر ایئر فورس نے جو اپنی بہادری کے جوہر دکھائے ہیں. کیا یہ جو JF-17 ہے, اس کے بارے میں 8-10 سال پہلے ہم نے کسی ورک شاپ میں نا, ہمارے ایک دوست ہیں سائنٹسٹ ہیں, وہ انہوں نے ہمیں ورک شاپ کروائی تھی اور بتایا تھا JF-17 کیا ہے, اس میں کیا کیا خاصیتیں ہیں. تو جب وہ کرائی انہوں نے تو 1% انسان کو لگتا ہے کہ پھینک نہ رہے ہوں. بعض دفعہ یہ ہوتا ہے نا بھائی, اپنی فضائل سنانے میں تو کچھ لوگ پھینک بھی رہے ہوتے ہیں, تو ہمیں لگا کہ ایسا نہ ہو کہ اپریشیٹ کرنے کے لیے پھینک دی ہو. لیکن الحمدللہ جب یہ ہم نے JF-17 کے کارنامے دیکھے ہیں تو اندازہ ہو گیا بھائی وہ 1% بھی اس ورک شاپ میں کوئی غلط چیز نہیں تھی. جو پروجیکٹر پہ انہوں نے دکھایا نا کہ اچھا پاکستان نے الحمدللہ ایسے ویپن بنا لیے ہیں, آپ کو لگے گا میں مبالغہ کر رہا ہوں, لیکن ایسے ویپن بنا لیے ہیں جو اب ان میں سے کچھ ویپن ایسے ہیں جو ابھی تک اسرائیل کے پاس بھی نہیں. تو ویپن کی ٹیکنالوجی میں پاکستان بہت آگے جا چکا ہے. تو یہ بہت بڑی فتح ہے الحمدللہ, اور ہم سب کو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اور اللہ نے ہمیں فتح کے بعد کے اب بھی بتایا کہ کیا کرنا. اچھا, اس فتح کے بعد جو دوبارہ اب جھڑپیں ہو رہی ہیں نا, یہ کیوں ہو رہی ہیں؟ تو ماہرین کہتے ہیں کہ یہ اس لیے ہو رہی ہیں کہ اتنی بڑی ذلت مودی کو ہوئی ہے نا کہ وہ اگر فوراً فائر بندی کا اعلان کر دیتا تو بہت زیادہ ذلت ہو جاتی. اس نے اپنی جھیپ مٹانے کے لیے نا, جھیپ مٹانے کے لیے تھوڑا سا جنگ کو باقی رکھا ہے. تو یہ کیونکہ ان کی فوج میں 2 دھڑے بن گئے ہیں, فوج کو تو بہت زیادہ ذلیل کر دیا نا مودی نے, تو فوجیوں میں ان کے 2 دھڑے بن گئے کہ یار تو نے ہمارے ساتھ کیا ہے, ہماری 2 ٹکے کی تو نے چھوڑی نہیں ہے. 2 ٹکے کی دنیا بھر میں ذلیل ہوئی ہے انڈین آرمی, صرف پاکستان میں نہیں ہوئی ہے, پوری دنیا میں. اور وہ جو رافیل کی تو فرانس کی ذلت ہوئی ہے نا. فرانس کہہ رہا ہے یہ پائلٹوں کا قصور ہے, ہمارے طیارے کا قصور نہیں ہے. اصل میں تو ایسا ہی ہے. اصل میں قصور کس کا ہے بھائی؟ آپ کتنا ہی اچھا اسلحہ ہو, آپ اناڑی کے ہاتھ میں پکڑا دو گے تو کیا کرے گا؟ بندوق تو, گولی تو پھنسے گی نا اس میں. لیکن ظاہر ہے پوری دنیا میں رافیل طیارے کی شیئرز گر گئے ہیں, کباڑ خانہ بنا دیا اس کو. کباڑ میں بھی شاید کوئی لینے کے لیے تیار نہ ہو اس کو. تو اب اتنی بڑی ذلت ہے تو وہ ذلت جھیپ مٹانے کے لیے اپنی فوجیوں کو کچھ حوصلہ دے گا, تھوڑی بہت جھڑپیں کرو, لیکن اس میں بھی منہ کی کھانی پڑی ہے. کشمیر کی بہت ساری پوسٹوں پر الحمدللہ پاکستان آرمی کا قبضہ ہو گیا ہے, اور اس پہ پاکستانی جھنڈے لہرا دیے. اندر گھس گئے ہم لوگ, ابھی وہ نہیں گھسے ہیں, ابھی ہم اندر الحمدللہ گھس چکے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو ابھی یہ جنگ اس بات کی ہو رہی ہے, تو اس پہ خوش ہونا چاہیے. اب اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں؟ جب بھی تمہیں فتح ہو تو سب سے پہلے کس کا شکر ادا کرو؟ اللہ کا شکر. اللہ ہمارے ساتھ نہ ہوتا تو صرف جذبے اور حوصلوں سے کچھ بھی نہیں ہوتا. سب کی دعائیں ہیں, لوگوں نے راتوں کو اٹھ کے دعائیں مانگی ہیں, کیونکہ اگر اللہ نہ کرے شکست ہوتی تو 24 کروڑ کی عوام ہے بھائی, جو حشر ہوتا نا آپ شام اور لیبیا کو بھول جاتے. یہ ہندو ہے, اس کے بارے میں مشہور ہے, سب ہندوؤں کی بات نہیں کر رہا, جو متشدد ہندو ہیں, کہ بدترین حکمران اور بہترین غلام. سمجھ رہے ہیں نا, بدترین حکمران اور بہترین غلام. اس طرح کے متشدد لوگ جب حکومت میں آتے ہیں تو بدترین حاکم ہوتے ہیں, پھر وہ تو آپ باقی دنیا کو بھول چکے ہوتے ہیں. تو یہ اللہ نے ہمیں فتح عطا فرمائی ہے, اس پہ پوری قوم کے دل خوش ہیں. فوج کو بہت زیادہ حوصلہ دینا چاہیے, ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. اور میں بار بار کہتا ہوں بھائی اپنے بچوں کو فوج میں بھیجو, کیونکہ ملک چلتا کس سے ہے؟ سسٹم سے ہی چلتا ہے. ہمارے یہاں سسٹم سے نہیں چلتا. تو اچھے لوگ فوج میں جائیں گے. تو ہمارے ایک دوست ہیں بریگیڈیئر ہیں آرمی میں, ان کو میں نے کل فون کیا, میں نے کہا یہ اتنی دیر سے حملہ کیوں کیا؟ انہوں نے کہا بھائی ہم حملے کا پروگرام تھا پہلے سے, لیکن ہم بین الاقوامی دنیا کو دکھا رہے تھے, کیونکہ ہم نے پہلے حملہ کر دیتے نا تو مودی پوری دنیا کو رونا پیٹنا شروع کر دیتا. یہ روتا بھی ہے کر کے نا, بیوہ عورتیں نہیں جیسے کرتی ہیں ایسے کرتا, یہ بہت روتا پیٹتا دنیا کو, مجھے مار دیا. تو پاکستان نے پہلے ہونے دیا کہ تاکہ پوری دنیا کو میسج چلا جائے کہ پہل ہم نے نہیں کی, دفاع میں ہمارا اور دنیا بھی کب انوالو ہوئی ہے؟ پاکستان بہت پہلے سے امریکہ سے کہہ رہا ہے کہ آپ پڑھو بھائی, سلو کرواؤ. جوں نہیں رینگری جب کوٹا ہے نا طبیعت سے, پھر امریکہ بھی آیا. یہ کیا ہو رہا ہے؟ واٹس گوئنگ آن؟ اچھے بچے ایسے نہیں کرتے. اس سے پتا چلتا ہے یہ دنیا ڈنڈے کی مانتی ہے. یہ دنیا کس کی مانتی ہے؟ دنیا ڈنڈے کی زبان سمجھتی ہے بھائی. تو اور دیکھو ہم غریب ہیں, قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں,
آخری بات کر کے بس یہ ٹاپک ختم کرتا ہوں میں. ہم قرضوں میں ڈوبے ہوئے لوگ ہیں, ہمیں تانا دیا جاتا ہے IMF سے قرضہ لیتے ہو, تمہارا تو بچہ قرضوں سے میں ڈوبا ہوا ہے. بچے زیادہ پیدا کر لو, قرضہ کم ہو جائے گا. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس, ایک بچے پر اگر 1 لاکھ روپے آ رہے ہیں تو 10 بچے پیدا کر لو, وہ 1 لاکھ ڈیوائڈ ہو جائیں گے. ہر بچے کو کیا 10-10 روپے جا کے ڈبے میں ڈال دے, قرضہ آتا ہو جائے. ایک پیکج یہ بھی ہے میرے پاس. خیر, تو قرضوں میں ڈوبے ہوئے ہیں, غریب ہو, فلانا ہو. ہمیں اگر ہم پاورفل ہے نا تو ہمیں اس غربت پہ کوئی شرمندگی نہیں ہے, کیونکہ آپ ان اسلامی ممالک کو جا کے دیکھو, ملیشیا کو دیکھ لو, اور بھی میں ایک ملک کا نام نہیں لوں گا بلا وجہ, ہم کیوں کسی کی مخالفت کریں. یہ وہ لوگ ہیں جو سمجھوتے کر چکے, سمجھ رہے ہو, جو غیرت پر سودے کر چکے, تبھی یہ اتنا اکنامکلی اوپر پہنچ گئے. ان کے پاس کوئی مضبوط فوج نہیں ہے, یہ ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو چکے ہیں. تو آج ہم بھی اگر ایٹمی پروگرام سے دستبردار ہو جائیں, آرمی کو ہم ختم کر دیں, اور ہم کہیں ہمارا ڈیفنس کس کے ہاتھ میں ہے, امریکہ کے ہاتھ میں, اور ہم یہ جو اسلامی شقیں ہیں پاکستان میں ان کو بھی سائڈ پہ لگا دیں, تو میرے بھائی ہم سونے کے نوالے کھائیں گے, سونے کے نوالے. ہم ابو دبئی بن جائیں گے, ابو ظہبی, ابو دبئی, اور پھر اسرائیل کے کنٹینر ہمارے یہاں سے گزر کے جائیں گے. تو ہم لوگوں نے اس طرح سے پہ سمجھوتا, یعنی غیرت پہ سمجھوتا نہیں کیا ہے جیسے دوسرے کنٹری کر رہے ہیں. تو جس کا نتیجہ ہے پھر آپ جب مسلمان بن کے زندگی گزارو گے تو پریشانیاں آئیں گی. تو ہماری غربت کچھ ہمارے حکمرانوں کی پیدا کرتا ہے, لیکن کچھ بین الاقوامی سازشوں کا حصہ ہے, ورنہ ہم اتنے غریب تھے نہیں. ہم نے جرمنی کو قرضہ دیا 1957-50 کے قریب. اس کے بعد ہوا کیا تھا, IMF والے آئے یہاں پہ, انہوں نے دیکھا یار یہ تو بڑا کھاتا پیتا ملک ہے بھی اسلامی, تو ان کو پیسے دینا شروع کرو. ہمارے حکمرانوں کو انہوں نے پیسے دینا شروع کیے, بکے پھر یہ لوگ, اور لے کے آگے کچھ خود کھائے, کچھ لگا دیے, 2-4 ڈکن وکن جو IMF سے کروڑوں اربوں روپے آتے تھے اس سے 2-4 ڈکن خرید کے گٹر میں لگا دیے, باقی سارے کھا گئے, تو ملک مقروض ہوتا چلا گیا. تو یہ کام بھی جب آپ کسی کو فری میں کچھ دینا شروع کرتے ہو تو دیکھو, دنیا میں کسی سے دشمنی نکالنی ہو نا, اس کو فری کھلانا شروع کر دو, وہ کسی کام کا نہیں رہے گا تھوڑے دنوں. تو ایک آخری باتوں سے بات نکل رہی ہے, آج بھی کچھ لوگ آئے ہوئے تھے, ان سے بھی میں نے یہ بات کی, آپ سے بھی کرتا ہوں. دیکھو یہ اس پروپیگنڈے میں مت آؤ کہ پاکستان ایک سیکولر اسٹیٹ ہے. لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ اسلامی ملک نہیں ہے. نہ, پاکستان کا جو قانون ہے نا, آئین میں یہ لکھا ہوا ہے کہ یہاں کوئی قانون اسلام کے خلاف نہیں بنے. یہ اتنی مضبوط شق ہے کہ اسمبلی 100% مل کے بھی اس کو چینج نہیں کر سکتی. یعنی اگر اسمبلی کے ممبران سب کے سب اس پہ ایگری ہو جائیں کہ پاکستان آج سے ایک سیکولر اسٹیٹ ہوگا, تو بھی اسمبلی کے پاس یہ پاور نہیں ہے. یہ اتنی مضبوط شق ہے. تو اب حکمرانوں کو مت دیکھو کہ وہ شرابی ہیں, کبابی ہیں یا کیا ہیں. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں آپ کو. دیکھو امریکہ میں اگر کوئی صدر بن جائے, اتنی بڑی داڑھی ہو, تہجد گزار ہو, نیک ہو, پرہیزگار ہو, تبلیغ میں چلا لگا ہوا اس کا, تو کیا امریکہ ایک اسلامک اسٹیٹ بن جائے گا؟ نہیں بنے گا, کیونکہ لا کیا ہے بھئی, یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. تو اسی طرح پاکستان میں کوئی ملحد بھی اگر وزیر اعظم بن جائے نا, ایک مثال دے رہا ہوں, پاکستان کے لا میں یہ ہے کہ بن نہیں سکتا. وہ کوئی آرمی چیف اللہ نہ کرے کوئی قادیانی بھی بن جائے تو بھی پاکستان اس سے سیکولر اسٹیٹ نہیں بنے گا, کیونکہ وہ آئین پر چلنے پر مجبور ہوگا. کیونکہ شک کیا ہے بھائی, قرآن و سنت کے اگینسٹ کوئی قانون بولو بن نہیں سکتا. آپ کہہ سکتے ہو پھر یہ اتنے سارے قوانین جیسے عدالتی خلا ہے اور بہت سارے قوانین اسلام کے خلاف کیوں ہیں؟ اس کی بہت معقول وجہ ہے. معقول وجہ یہ ہے کہ جو بھی اسلام کے خلاف قوانین ہیں ان کو وفاقی شرعی عدالت میں چیلنج کیا جا سکتا ہے اور ان کو اسلام کے مطابق لایا جا سکتا ہے. تو اگر عوامی طاقت ہو اور اس طرح سے عوام غیر شرعی قوانین پر آواز اٹھائے, ہماری سیاسی جماعتیں آواز اٹھائیں, تو وہ سارے قوانین چینج ہو سکتے ہیں. لیکن ہم یہ کام کرتے نہیں ہیں. ہم کنٹینر رکھ کے روڈ بلاک کر کے یہ اڑا دو, یوں کر دو, فلانے کو اڑا دو, فلانے کو پھاڑ دو, اور یہ یوں ہو رہا ہے, یہاں پہ یہ ہو رہا ہے, یہ سب کچھ ہم کر رہے ہیں. جو پراپر وے میں کام ہے, تمیز سے جو کام ہو سکتا ہے وہ کر نہیں رہے ہم. تو یہ چانس بھی ہم نے خود مس کیا ہوا ہے. اس میں کوئی نہ یہ کرنے میں نہ فوج رکاوٹ ہے نہ زرداری رکاوٹ ہے. میں نہیں کہہ رہا زرداری کوئی بہت نیک آدمی ہے, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ زرداری جیسا آدمی بھی اس میں رکاوٹ نہیں ہے, جو حالانکہ بالکل ایک سیکولر لبرل سمجھا جاتا ہے. یہ آپ کے پاس, میرے اور آپ کے پاس آپشن ہے, لیکن ہم یہ آپشن یوز کر نہیں رہے ہیں. اب وفاقی شرعی عدالت کے ریٹائر جج آئے تھے چند سال پہلے ملنے کے لیے, چائے شائے چل رہی ہے, گپ شپ ہو رہی ہے. میں نے پھر ان سے مسئلہ اٹھایا, میں نے کہا یہ قانون غیر شرعی ہے, عدالتی خلا کی بات کی. انہوں نے کہا غیر شرعی تو چینج ہو سکتا ہے, اسلامی نظریاتی کونسل وہ قرارداد پیش کرے, ادھر سے آپ کیس کریں, پبلک ساتھ دے, علماء ساتھ دیں, اور چینج ہو جائے گا. یہ
لیکن اسلامی نظریاتی کونسل کو 100 دفعہ ہم بتا چکے ہیں ایک بات، وہ ٹس سے مس ہونے کے لیے تیاری نہیں ہے. سمجھ رہے ہیں کہ نہیں سمجھ رہے؟ ان کو سمجھاؤ، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا ان کے. پھر آپ کو پتا ہے جب عدالتوں پہ دباؤ ہوتا ہے نا تو کام جلدی ہوتا ہے. عدالتوں کو پتا ہے بھائی یہ مسئلہ فوراً حل کرنا ہے، ورنہ اس کو سیریس ہی نہیں لے رہی ہوتی. وہ سیاسی تنظیموں سے آپ بات کرو بھائی اس مسئلے کو اٹھاؤ تو کوئی اٹھنے کے لیے تیار ہوتا ہی نہیں ہے. سیاسی تنظیموں کو اس سے واسطہ ہوتا ہے ہمیں ووٹ کس بات پہ ملے گا بس. اگر ان کو اسلام کے کسی آرڈر کو پروموٹ کرنے پر ووٹ مل رہا ہوتا ہے تو اسلام زندہ باد، اگر اس پہ نہیں مل رہا ہوتا تو ان کو اسلام سے کوئی غرض ہوتی نہیں ہے. تو یہ ہمارے پاس ایک بہت بہترین آپشن تھا، اب بھی ہے، ہم نے بہت ٹائم ضائع کر دیا ہے. تو اس لیے جامعۃ الرشید کی ایک پالیسی ہے. جامعۃ الرشید کی پالیسی یہ ہے کہ بھائی ملک 4 اداروں سے چلتا ہے. ایک عدلیہ سے، ججز سے. ملک کو چلانے والی 4 طاقتیں ہوتی ہیں، ججز ہوتے ہیں، فوج ہوتی ہے، بیوروکریٹس ہوتے ہیں اور سیاستدان ہوتے ہیں. سیاست میں ہم جا نہیں سکتے، اس کا پڑھائی لکھائی سے کوئی تعلق ہے نہیں، وہ تو عوام جس کو بنائے وہ آ جائے گا. اور لیکن یہ سیاستدانوں کو بھی 3 طاقتیں چلا رہی ہوتی ہیں. بیوروکریٹس چلا رہے ہوتے ہیں جو اکثر CSS کر کے آتے ہیں، اور دوسرا عدالتیں چلا رہی ہوتی ہیں، اور تیسرا فوج. تو بھائی تعلیمی ادارے بناؤ، کیونکہ ان اداروں میں جو لوگ جا رہے ہیں وہ سیکولر اور لبرل اسکولوں کے پڑھے. بیکن ہاؤس، سٹی اسکول، ان سے آپ کیا یہ توقع رکھتے ہو کہ یہاں سے تہجد گزار نکلیں گے؟ ایسا تو بہت ہوئے تہجد گزار ان اداروں میں گئے. اور آج کسی نے کوئی یونیورسٹی سے آئے اور مجھے کہا کہ آپ کا ہم یونیورسٹی میں بیان رکھوانا چاہتے ہیں. مفتی صاحب یونیورسٹی میں ایسی بے حیائی ہو رہی ہے، لڑکیاں جو ہیں وہ ادھورے کپڑے پہن کے لڑکوں کے ساتھ کھیل کود مچایا ہوا ہے انہوں نے، ٹورنامنٹ ہو رہے ہیں اور آدھے کپڑے پہنے ہوئے یہ ایسے نا، تو آپ اس پہ بیان کریں. میں نے کہا میں اس پہ بیان نہیں کروں گا یونیورسٹی میں. کہہ رہے ہیں کیوں؟ میں نے کہا مجھے پتا ہے اس سے ختم ہی نہیں ہوگا یہ، بلکہ ہو سکتا ہے مجھے بین کر دیں ہمیشہ کے لیے. کیونکہ یونیورسٹی جس کا آپ نام لے رہے ہو وہ یونیورسٹی لبرل لوگوں نے بنائی ہے، اور ان کا بنانے کا مقصد تعلیم دوسرے نمبر پہ تھا، بغیرتی پہلے نمبر. وہ ایسی ٹیم تیار کرنا چاہتے ہیں، میں جا کے ان کے چھرا گھونپنا شروع کر دوں، بولے نکل بھائی پتلی گلی سے. میں وہاں جا کے ایک اسلام کی جو ایسے آرڈرز ہیں جو ان کے لیے قابل ہضم ہو صرف وہی بیان کروں گا. ہاں یہاں میں نے کہا ممبر پہ بیٹھ کے میں کھل کے حق بیان کر دوں گا، وہاں مجھے گھسنے دے دیا اور میں اس پر میں نے بیان کر دیا نا. میں نے کہا اگلی دفعہ میری انٹری، میری کیا تمام ہر طرح کے مولانا اور مذہبی لوگوں کی انٹری ہمیشہ کے لیے بین ہو جائے گی. میں نے کہا اس بے حیائی جو آپ سمجھ رہے ہو یونیورسٹی میں ہے، اس کا اصل کیا ہے؟ اصل یہ ہے کہ یونیورسٹی چلانے والے لوگوں پہ محنت کی جائے. جو مینجمنٹ ہے جب اس کو اندازہ ہوگا نا یہ غلط ہے، پھر وہ چینجنگ کریں گے. یہ اوپر سے تبدیلی آتی ہے، اور یہ بھی نہیں ہو سکتا تو بھائی یونیورسٹی آپ بنا لو نا. کیا خیال ہے بھائی؟ جیسے جامعۃ الرشید نے غزالی یونیورسٹی بنائی، اب ماحول کس کی مرضی کا ہوگا؟ سیکولر لوگوں کی مرضی کا ہوگا یا مولاناؤں کی مرضی کا ہوگا؟ دیکھو تعلیم سب جگہ سیم ہوتی ہے. میں آپ کو اس کی ایک مثال دیتا ہوں. 2 اور 2 کتنے ہوتے ہیں؟ 4. یہ میتھ کا ایک فارمولا ہے نا. اب ہم یہ کہہ سکتے ہیں میتھ کے جو قوانین ہیں وہ اسلامی ہیں، کہہ سکتے ہیں؟ نہیں بھائی میتھ کی بیس یہاں سے شروع ہوتی ہے 1 2 3 4 5 6 7 8 9 اور 10 11 12 اور پھر ان کو پلس مائنس، اور وہ بہت پیچیدہ ہوتا، پھر لوگ چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ بن جاتے ہیں. تو وہ کسی مذہب پہ اس کی اجارہ داری نہیں ہے. وہ انگلش میں بھی وہی ہیں، اردو میں بھی وہی ہیں، فارسی میں بھی وہی ہیں، عربی میں بھی وہی ہیں. وہ نہ اسلامی ہے اور نہ غیر اسلامی. تو عصری تعلیم نہ اسلامی ہوتی ہے نہ غیر اسلامی ہوتی ہے، وہ گراؤنڈ ریئلٹی پر مبنی ہوتی ہے. فرق یہ ہے کہ وہ 2 اور 2 4 آپ اسلامی ماحول میں پڑھا رہے ہو یا لڑکا لڑکی کو ساتھ بٹھا کے پڑھا رہے ہو. تو تعلیم سے ہمیں تھوڑی کوئی نفرت ہے. جیپنیز بھی تو سائنس پڑھتے ہیں، ان کی بھی وہی نیوٹن کا لا وہ بھی وہی پڑھتے ہیں جو ہم پڑھتے ہیں. ہم اردو میں پڑھ لیتے ہیں یا انگلش میں کہ جو چیز چل رہی ہے چلتی رہے گی جب تک رکے گی نہیں، جب تک کوئی روکنے والی فورس نہ ہو. جیپنیز کو بھی پڑھتے ہیں چنگ چنگ چپا چپا ٹکا ٹکا ٹکا، وہ اس طرح پڑھ لیتے ہیں. تو وہ اس کو چنگ پونگ کر کے پڑھ لیں گے. چائنیز اس کو چنگے چنگے کر کے پڑھ لیں گے. جرمن اس کو اپنی زبان میں. لا وہ سیم ہے. تو نہ سائنسی اصول یا تعلیم جو ہے نہ وہ اسلامی ہوتی ہے نہ وہ غیر اسلامی ہوتی ہے، نہ وہ اللہ بھلا کرے آپ کا سیکولر ہوتی ہے، نہ وہ لبرل ہوتی ہے. کچھ بھی نہیں ہوتی بھائی. وہ مشاہدات پر مبنی ایک حقیقت ہے جس کو ہر قوم پڑھتی ہے اور ترقی کرتی ہے. فرق کس سے ہوتا ہے؟ ماحول آپ کیا دے رہے ہیں. یونیورسٹیوں میں اگر آپ ماحول ان کو یہ دے رہے ہیں، لڑکے لڑکیاں ساتھ بیٹھے ہوئے آدھے کپڑوں میں سگریٹ پی رہے ہیں، چرس بھی پی رہے ہیں، تو سائنسدان چرسی بنیں گے، پھر ہیروئنچی بنیں گے، چرسی بنیں گے، زانی شرابی کبابی بنیں گے. لیکن وہی ماحول اگر آپ ان کو اللہ رسول سکھا رہے ہو، آپ ان کو سائنسی اصولوں سے خدا کا وجود سمجھا رہے ہو جو کہ ہوتا ہے. دیکھو بیٹا، جب چینجر کے بغیر چینجنگ ممکن نہیں ہے تو کریٹر کے بغیر کریشن کا عمل کیسے ہو سکتا ہے؟ تو یہاں سے سائنٹسٹ پیدا ہوں گے لیکن تہجد گزار ہوں گے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟
تو اب محنت یوں کرنی چاہیے تھی کہ ہم صرف مدارس نہ بناتے بلکہ ہم یونیورسٹیاں بھی ہم بناتے, علماء بناتے, اسکول بھی کون بناتے. 99% طبقہ تو عوام کا اسکولوں میں آتا ہے, مدرسے میں تو 1% بھی نہیں جاتا, اس سے بھی کم لوگ جاتے ہیں. اور ملک کی باغ ڈور مدرسے سے نکلنے والے طالب علم کے ہاتھ میں ہوتی ہے یا اسکول یونیورسٹیوں سے فارغ لوگوں کے ہاتھ میں ہوتی ہے. ڈی ایس پی مدرسے کا فارغ ہوتا ہے یا اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے. ڈی سی جو ہے ڈپٹی کمشنر وہ اسکولوں کا فارغ ہوتا ہے یا مدرسے کا فارغ ہوتا ہے, اسکولوں کا ہوتا ہے. آرمی چیف مدرسے سے آتا ہے, اسکولوں سے آتا ہے. تو یہ سارا طبقہ تو اسکولوں یونیورسٹیوں سے آ رہا ہے. یہ ہم نے حوالے کر دیا, کوئی آغا خانی چلا رہا ہے, کوئی قادیانی چلا رہا ہے, کوئی بالکل ہی سیکولر چلا رہا ہے, سارے مذہب مخالف لوگ وہ یہ ادارے چلا رہے ہیں. اور ہم کہہ رہے ہیں ملک میں اسلام کیوں نہیں آ رہا. کہاں سے آئے گا بھائی اسلام؟ ملک چلانے والے سیکولر لبرل لوگ ہیں تو کہاں سے آئے گا؟ یہ تو پھر بھی اللہ کی قدرت ہے کہ ایسے سیکولر اداروں سے فارغ ہو کر بھی آپ کا آرمی چیف حافظ ہے. یہ تو آرمی کا کچھ کی پاور ہے کہ وہ مذہب کے بغیر چل نہیں سکتے. میں ایک دفعہ وائس ایڈمرل سے جو آن ڈیوٹی تھے ان سے ہماری ملاقات ہوئی, اب شاید ریٹائر ہو گئے ہوں گے. انہوں نے بتایا کہ ہم باہر ملکوں میں جاتے ہیں, ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں کی فوج اپنا مذہب سے رشتہ ختم نہیں کرتی. وہاں کی فوج حالانکہ ان کے مذہب باطل ہیں, تو ہمیں احساس ہوا کہ ہم تو برحق مذہب کو فالو کرتے ہیں, ہم مذہب سے رشتہ کیسے ختم کر لیں. تو اگر یہ اسکول ہم ٹھیک کر لیں, ہم یونیورسٹیاں اپنی بنائیں, نیک لوگ اٹھیں اور کہ ہم یونیورسٹی ہم بنائیں گے, تعلیم سب جگہ سیم ہے, ماحول ہم اچھا دیں گے, تو آج ملک کے حالات وہ نہ ہوتے جو ہمیں نظر آ رہے ہیں. تو ہمارا اپنا کیا کرایا ہے بھائی. جب ہم سے کچھ ہوا نہیں ہے تو ہم نے کہا پاکستان غیر اسلامی ملک ہے اور جو ہے یہ سیکولر اسٹیٹ ہے. نا 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 نا, ہماری پاکستان کی مثال ایسے ہے جیسے ہماری مثال ہے. ہم نام کے مسلمان ہیں, کلمہ پڑھتے ہیں لیکن اسلامی تعلیمات پر عمل نہیں کرتے, تو اس وجہ سے ہمیں کافر نہیں ہو جاتے. کہا ہمیں مسلمان ہی جائے گا, تبھی تو ہمیں کہا جائے گا آپ مسلمان ہو کے نماز نہیں پڑھ رہے, آپ مسلمان ہو کے یہ کام کر رہے ہو. کافر کو تھوڑی کہا جائے گا تو کم بخت تو نماز کیوں نہیں پڑھتا, تو یہ کیوں نہیں کرتا. میں مانتا ہی نہیں نماز کو. ہم مانتے عمل نہیں کرتے, تبھی ہمیں تانے دیے جاتے ہیں. تو پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے لیکن عملی طور پر اس میں بہت ساری چیزیں غیر اسلامی ہیں. جب عملی طور پر غیر اسلامی ہے تو تانا دیا جاتا ہے, اور یہ تانا بنتا ہے کیونکہ اسلامک اسٹیٹ ہے, اسی وجہ سے تانا دیا جاتا ہے یہ غیر اسلامی کام کیوں ہو رہا ہے. امریکہ میں تھوڑی کہا جائے گا کہ یہ میں نے امریکہ میں جا کے عدالتی خلا کے خلاف بیان نہیں کیا کہ امریکہ میں یہ لا اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہو گیا, ہم اسلام کو مانتے ہی نہیں بھائی. پاکستان میں تو ہم بیان کرتے ہیں. وزیر داخلہ نے وہ قل اللہ غلط پڑھ لی تھی نا, اس پہ لوگوں نے کہا یہ کیسا اسلامی ملک ہے, وزیر داخلہ قل اللہ غلط پڑھ رہا ہے. میں نے کہا یہ اسلامی ملک ہے, نہیں آتی پھر بھی پڑھ رہا ہے. امریکہ میں نہیں کوئی قل اللہ پڑھتا, سمجھ رہے ہو. تو اس لیے پہلا اپنا کانسیپٹ یہ کلیئر کرو, پاکستان ایک اسلامک اسٹیٹ ہے, تبھی ہم اس ملک کے لیے لڑنے کو جہاد سمجھتے ہیں اور شہادت کو شہادت سمجھتے ہیں. ایک بات تو یہ. دوسرا جو اس میں اسلام اب تک نہیں ہے, یہ غلطی میری اور آپ کی غلطی ہے, سمجھ رہے ہو. تیسری بات یہ کہ اس کو اسلامائزیشن کی طرف لانے کا کیا طریقہ ہے بھائی. یونیورسٹیاں آپ کے کنٹرول میں ہو, اسکول آپ کے کنٹرول میں ہو, اور آپ سی ایس ایس کرواؤ, آپ فوج میں بھیجو لوگوں کو, اپنے بچوں کو دین سکھاؤ اور فوج میں بھیجو, عدلیہ میں بھیجو, ججز بناؤ ان کو, تو انشاءاللہ اچھا رزلٹ آئے گا فیوچر میں. تو یہ سب چیزیں تھیں جو اس فتح کے موقع پر میں نے آپ کے سامنے پیش کرنی تھی. امید ہے کھوپڑی شریف سیٹ انشاءاللہ ہو گئی ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ باقی وہ اختلافات چلتے رہیں گے. عمران خان کو آنا چاہیے باہر کے نہیں آنا چاہیے, وہ چلتے رہیں گے, وہ باقی رکھو, وہ زندہ قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے. وہ سیاسی تو چلتی رہے گی, آپس میں لڑیں گے, نہیں لڑے یہ غلط ہے. دشمن کے مقابلے ہم سب کیا ہیں, ایک ہے, باقی لڑتے رہو, اچھی بات ہے. دیکھو یہ انڈیا نے بہت اچھا کیا, ہم کم از کم متحد کر دیا ہمیں. میرا دل چاہ رہا تھا ایک بیان میں اس پہ ریکارڈ کرواؤں. مودی تیرا بہت شکریہ, ہم گوشت کھا رہے تھے, لڑ نہیں رہے تھے جیسے ہمیں لڑنا چاہیے, کیونکہ گوشت خور لڑائی کے لیے ہوتا ہے, پتہ ہے آپ کو. بات لمبی ہوتی جا رہی ہے, بس اب بیان پورا ہو گیا اسی پہ, اسی کو سمیٹتا ہوں. دیکھو مجھے ایک بات بتاؤ, بکری گوشت کھاتی ہے یا گھاس؟ کبھی دیکھو بکری کو دوڑتے ہوئے, کبھی سنا آپ نے مجھے گھاس چاہیے؟ بھائی گھاس کے لیے اتنی دھاڑ کی ضرورت نہیں ہے, گھاس کہیں بھاگ تھوڑی رہی ہوتی ہے. آپ یوں بکری منہ مارے گی, گھاس اس کے پیٹ میں. شیر کیا کھاتا ہے؟ گوشت. گوشت خود چل کے نہیں آتا, گوشت کے پاس چل کے جانا پڑتا ہے. ایسا نہیں ہوتا گوشت کے پودے اگ رہے ہوں, شیر بیٹھا بیٹھا جا کے کھا رہا ہو. شیر کو جب بھوک لگتی ہے تو گوشت کے لیے اس کو جانور پہ شکار کرنا پڑتا, پھر وہ دیکھتا ادھر سے ہرن جا رہا ہے, تو اب یہ نہیں ہوتا بکری کی طرح وہ جائے, کائنڈلی میں بہت دنوں سے بھوکا ہوں, اگر 2 چکے مارنے کی آپ اجازت دے دیں تو آپ کا بہت شکریہ. بکری اجازت دے گی یا ہرن اجازت دے گا؟ نہ. اس لیے اللہ نے گوشت خور کو ایسا بنایا, دوڑتا ہے وہ ایسے تمیز سے دوڑتا ہے, اس کے بعد بھاگتا ہے, جھپٹتا ہے, پلٹتا ہے, گراتا ہے, پھر چیر پھاڑ کر کے کھا لیتا ہے اس کو.
تو مجھے بتاؤ مسلمانوں کے مذہب میں گوشت شامل ہے یا نہیں ہے؟ دیکھو اسلام میں کھانا کھانا کوئی ثواب کی بات نہیں ہے، روزے رکھنا ثواب ہے، لیکن چند کھانے ایسے ہیں جس کی اسلام نے فضیلت بیان کی، چند کھانے، مثال کے طور پر ولیمہ، یہ سنت ہے یا نہیں ہے؟ حدیث میں آتا ہے اولم ولو بشاتن، ولیمہ کرو اگرچہ ایک بکری کیوں نہ ہو۔ آپ یہ بھی کہہ سکتے تھے ولیمہ کرو خربوزہ کھلا دو یا خربوزہ کھا لو، تربوز کھلا دو، نہ، نبی نے کیا فرمایا؟ جائز وہ بھی ہے ولیمے میں، اب دال کھلا دے لوگوں کو، لیکن حدیث میں کیا آ رہا ہے؟ ولو بشاتن، بکری یا بکرا، گوشت۔ دوسرا کھانا جو اسلام میں ہے عقیقہ، جب بچہ پیدا ہوتا ہے فیملی پلاننگ والے بے ہوش ہو جاتے ہیں کہ آبادی بڑھ رہی ہے، یہ کیا، واٹس گوئنگ آن۔ آپ کے 13واں بچہ بھی پیدا ہو تو اسلام کیا کہتا ہے؟ ابھی میرے الحمدللہ 19واں پیدا ہو گیا، پونے سے اب میں 19 پہ آ گیا ہوں، تو ابھی کئی بچوں کے عقیقے باقی ہیں۔ اب ہم نے عقیقے بھی ایسے کیا وہ سمٹ نہیں رہے ہوتے نا، تو اب یہ والے کا اس گائے میں حصہ، اس والے کا اس میں، اب میں نے سوچا یار ایک دفعہ 2-3 گائے لا کے سب کو اکٹھا نپٹا دوں، کچھ تو بڑے ہو گئے ہیں، بالغ ہو گئے ہیں، ان سے کہتا ہوں اب تو خود ہی کر لے بھائی، تو بڑا ہو گیا، لیکن سوچ رہا ہوں ابھی اکٹھے ہی نپٹاؤں سب کو۔ خیر، تو شریعت یہ بھی کہہ سکتی تھی بچہ پیدا ہو تو مٹھائی کھلاؤ، کیا خیال ہے؟ خوشی کا دن ہے، مٹھائی کھلاؤ، خربوزے کھلاؤ، دال چاول کھلاؤ، بریانی کھلاؤ، نہ، اسلام نے کہا عقیقہ پیدا ہو، لڑکا ہے تو 2 بکرے، لڑکی ہے تو 1 بکرا یا 1 دمبا یا گائے کا 1 حصہ یا اونٹ کا 1 حصہ، اور اس میں بھی مرغی نہیں چلے گی، بڑا گوشت، ریڈ میٹ، مرغی کو اسلام نہیں مانتا، اتنی ویلیو چکن کو نہیں، وہ بھی ٹھیک ہے مرغی کھا لیا کرو، فوکس اسلام ریڈ جس میں لحم، التحام کہتے ہیں شدت کو، تو یہاں بھی ہمیں اسلام نے کیا کھلایا؟ گوشت، مذہب کا حصہ ہے، جو مذہبی مسلمان ہے مجبور ہے گوشت کھانے پر، وہ ولیمہ ہی نہیں اس کا مزیدار ہوگا اور وہ عقیقہ ہی نہیں ہو پائے گا۔ تیسرا جو اسلام میں کھانا ہے وہ کیا ہے؟ جب آپ حج کرنے، عمرہ کرنے جاتے ہو تو شکرانے کے طور پر آپ نے ایک ہی احرام میں یا ایک ہی سفر میں حج بھی کیا، عمرہ بھی کیا، تو اسلام کہتا ہے شکرانے میں دم دو، وہ بھی کیا ہے؟ بکرا، وہاں بھی گوشت۔ چوتھا کھانا بقرعید ہے، عید کے دن ہم کیا ہے؟ اللہ یہ بھی کہہ سکتا تھا بقرعید کو تم لڈو کھاؤ، نہ، وہاں بھی کیا کھلایا جا رہا ہے؟ گوشت، تو وہی ہم مجبور ہیں کیا کھانے پر؟ گوشت۔ اور گوشت خور لڑنے کے لیے پیدا ہوا ہے۔ گوشت خور کس کے لیے؟ جتنے گوشت خور جانور ہیں وہ سب لڑاکا ہوتے ہیں۔ بلی کو دیکھو جب غصہ آتا ہے غراتی ہے، بھاگتی ہے، کیا اس کی اسٹائل ہی چینج ہو جاتا ہے۔ چیتے کو دیکھ لو، جتنے گوشت خور جانور ہیں۔ تو اب مسئلہ ہمارے ساتھ یہ ہے، چونکہ ہم گوشت خور ہیں، ہمارے حضرت مفتی رشید احمد صاحب فرمایا کرتے تھے گوشت یا تو کھانا چھوڑ دو، اور اگر کھا رہے ہو تو پھر صحیح جگہ لڑو، ورنہ غلط جگہ لڑو گے۔ یہ گوشت خور لڑتا ہے، تو مودی سرکار نے جنگ مسلط کر کے ہمیں بتا دیا کہ یہاں نہیں لڑو، کہاں لڑو؟ وہاں، کیونکہ ہم گوشت کھا کے نا آپس میں لڑ رہے تھے۔ یا تو گوشت کھانا چھوڑ دیں، ہم سبزیاں کھایا کریں، کھیرے ککڑی، بس اسی پہ اپنا، تو لڑنا چھوڑ دیں گے ہم، لیکن گوشت بھی کھا رہے ہو اور لڑو بھی نہیں، یہ ہو نہیں سکتا۔ گوشت خور کے مزاج میں کیا ہے؟ لڑائی ہے۔ تو اگر ہم اپنے دشمن سے نہیں لڑیں گے نا تو مجبور ہو کے ہم آپس میں لڑنا شروع کر دیں گے، اور لڑنا شروع کر دیا تھا ہم نے، سمجھ میں ہی نہیں آ رہا تھا، اپنی عسکری طاقتوں سے لڑنا شروع کر دیا تھا، یہ ایسے، یہ یوں، فلانا ایسا، ڈمکانا ایسا۔ تو مودی نے کیا کیا؟ مودی نے بولا کم بختو، تم گوشت کھا رہے ہو، آپس میں کیوں لڑ رہے ہو؟ میں ہوں نا لڑنے کے لیے۔ تو اللہ کا شکر ہے ہمارا سارا جذبہ ادھر کو ڈائیورٹ ہو گیا، آپس میں ہمیں کیا ہو گیا؟ الحمدللہ سکون آ گیا، اللہ کا شکر ہے۔ تو یہ مودی کا بہت شکریہ، اور میں مودی سے کہوں گا کہ اب آپ اپنے خرچے پہ اپنا خیال رکھیے گا اور لائن پہ رہیے گا۔ نسلوں میں انشاءاللہ کوئی ایسا پیدا نہیں ہوگا جو پاکستان کو تڑی لگائے انشاءاللہ، اور اگر بالفعل لگا دی نا تو اس سے برا حشر کریں گے جو اب ہم نے کیا ہے۔ تو میں انڈیا کے ہندوؤں سے، سکھوں سے بھی کہتا ہوں، مسلمانوں سے بھی، سب ہمارے بھائی ہیں، آپ اس حکومت کو گراؤ، یہ آپ کی خیر خواہ نہیں ہے، یہ تمہارا بیڑا غرق کرے گی۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نماز کے بعد انشاءاللہ سوال جواب کا سیشن ہوگا۔ آج کے پورے بیان کا خلاصہ کیا نکلا؟ جو آپ کی عسکری طاقت ہے، جسے فوج کہا جاتا ہے، اس کو کبھی نشانہ نہ بناؤ۔ انڈیویجولی کسی سے اختلاف کرنے کا حق ہر ایک کو ہے، جیسے علماء میں 2 نمبر مولانا بھی ہوتے ہیں، لیکن آپ یہ کہو علماء غلط ہوتے ہیں، علماء 2 نمبر ہوتے ہیں، یہ غلط ہو جائے۔ فوج میں کسی آفیسر سے آپ 100 دفعہ اختلاف کر سکتے ہو سکتا ہے کوئی کرپٹ ہو، کوئی 2 نمبر ہو، وہ ہر ایک کو رائٹ ہے وہ اختلاف کرنے کا، اور وہ ہر ملک میں ہوتا ہے، ایسے صرف پاکستان میں نہیں، ہر جگہ ہوتے ہیں، تو ایسا ہی وہ یہاں بھی ہے۔ لیکن ادارے کے طور پر ادارہ غلط نہیں ہے، سمجھ رہے ہو؟ ادارہ غلط نہیں ہو، یہ رہا تھا ماضی میں ادارے کو ہی لوگوں نے اتنا برا بنا دیا تھا کہ گویا فوج میں بھرتی ہونا ہی لوگوں کو شرم آ رہی تھی اس پہ۔ کچھ فوجی لوگ شرمندہ ہوتے پھر رہے تھے کہ ہم فوج میں کیوں ہیں، یہ غلط ہے، یہ بہت ڈینجرس ہے ملک کے لیے۔ تو
فوج ایک بہت ہی اسٹیبل ادارہ ہے اور بہت ہی آرگنائز ادارہ ہے, بہت پاورفل ادارہ ہے, اور ہر چیز کو انہوں نے مینٹین رکھا ہوا ہے. تو فوج کو, ادارے کو برا مت کہو, اپنے ادارے سے, فوج سے محبت کرو. یہ ہمارے ملک کی بقا اسی میں. ہاں انڈیویجولی آپ اختلاف کر سکتے ہو, فلانا ایسا تھا, جیسے میں نے جنرل مشرف کے بارے میں کتنی دفعہ اعتراض کیا ہے, بہت سے کام جنرل مشرف نے بہت غلط کیے. ابھی ان دنوں میں جب جنگ ہو رہی تھی نا, تو کسی نے کہا کہ ایک پوسٹ چلائی کسی نے اور کہا یہ دیکھو ادھر سے ڈرون آ رہے ہیں اور گر رہے ہیں اور یہاں تک پہنچیے, یہ ادھر ہی کیوں نہیں اڑا رہے, یہ کیوں نہیں کر رہے, وہ کیوں نہیں کر رہے, ایسے الٹی باتیں. میں نے کہا خدا کے بندے کچھ خدا کا خوف کرو. ویسے میں نارملی جواب دیتا نہیں لوگوں کو, لیکن میں نے اس کو جواب دی, اللہ کا خوف کرو. ابھی ملک حالت جنگ میں ہے اور آپ اپنے ہی فوجیوں کی برائیاں کر رہے ہو. یہاں آ کے ڈرون تباہ ہو رہا ہے تو یہ نہیں دیکھ رہے کہ تباہ ہو رہا ہے, دیکھ رہے وہاں سے یہاں آیا کیوں, وہاں سے یہاں آیا کیوں. تو ابھی پازیٹیو چیز کو ہائی لائٹ کرو کہ یار چلو ادھر آ کے ہو گیا لیکن ہو تو گیا نا تباہ. تو ان کو بڑا غصہ آ گیا, کہتے ہیں آپ بھی تو مشرف کے اتنا خلاف, آپ نے بولا کہ مشرف نے یہ کیا, مشرف نے وہ کیا, تو تنقید کا حق تو ہر ایک کو ہے. میں نے کہا جواب بھیجا, میں نے کہا ابھی اگر مشرف اس جنگ میں لڑ رہا ہوتا نا تو میں مشرف کے خلاف بھی نہ بولتا, یہ موقع نہیں ہے. میں نے کہا اس وقت تو ہم مشرف کے خلاف بھی نہیں بولتے. وہ جب بولا تھا وہ جنگ تھوڑی ہو رہی تھی بھائی, وہ تو پالیسیاں ہیں, کسی بھی انڈیویجول شخص سے آپ کو رائے میں اختلاف ہو سکتا ہے. گو کہ مشرف نے بھی کچھ پازیٹیو کام کیے ہیں, یہ لیاری وے بنا دیا مشرف نے, ورنہ یہ نہیں بننے کا تھا. ٹھیک ہے نا, جو بھی سندھ میں ڈیولپمنٹ کے کچھ کام ہو گئے, کچھ سندھ حکومت کو بھی کریڈٹ جاتا ہے, کچھ ایم کیو ایم کو جاتا ہے, لیکن کچھ فوجیوں کو بھی جاتا ہے. لیکن بہرحال مشرف نے عمومی طور پر جو کچھ غلط پالیسیاں تھی جن نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچایا ہے. تو انڈیویجول کسی فرد کی رائے سے 100 دفعہ آپ اختلاف کریں, یہ آپ کا, میرا اور آپ سب کا حق ہے. اسی طرح عمران خان کا مسئلہ ہے, کوئی چاہے گا کوئی نہیں چاہے گا, یہ بھی ہمارا ذاتی حق ہے. کوئی کسی کو ہیرو مانتا ہے, کوئی نہیں مانتا. سیاسی اختلافات ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں. اس جنگ کو عمران خان سے بھی نہیں ملانا چاہیے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں یہ پی ٹی آئی جو ہے ملک دشمن ہے. نہیں بھائی, پی ٹی آئی میں بھی دونوں طرح کے لوگ ہیں. کچھ لوگوں نے عمران خان کا نام استعمال کر کے ملک دشمنی ظاہر کی ہے, اس کے کندھے پہ رکھ کے بندوق چلائی, اور کچھ ایسے بھی ہیں جو عمران خان کو بھی چاہتے ہیں اور فوج کو بھی چاہتے ہیں, اور کچھ ایسے ہیں جو عمران خان کے اگینسٹ ہیں لیکن فوج کو چاہتے ہیں. تو ہر طرح کا مارکیٹ میں آپ کو مال ملے گا, تو یہ رہنا چاہیے. یہ زندہ قوموں کی ایک نشانی ہوتی ہے, علامت ہوتی ہے. باقی اس بارے میں میری انفرادی رائے کیا ہے وہ میں ممبر پہ نہیں بتاتا, وہ تو ہماری رائے ہے. وہ تو کبھی خوشبو لگا کے آپ آ جاؤ, بے تکلفی ہوگی تو میں بھی بتا سکتا ہوں میری یہ رائے ہے, لیکن وہ غلط بھی ہو سکتی ہے, صحیح بھی ہو سکتی ہے, غلط بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ دو چیزیں جو ہے نا ذہن میں رکھیں, آئندہ زندگی اسی پہ گزاریں. تو یہ اللہ کا شکر ہو گیا, دشمن کا بہت بڑا مشن ناکام ہو گیا, اور یہ آئندہ کے لیے بچت ہو گئی ہے. یعنی سی این این کی یہ رپورٹ ہے کہ انڈیا پہ جب میزائل حملے داغے ہیں نا, تو انڈیا پہلے ترکی, سعودی عرب اور امریکہ, حالانکہ اس سے پہلے سعودی سفیر آیا تھا, پوری مرحبا کہہ کے جنگ بندی کی اس نے کوشش کی ہے سعودی سفیر نے. اس رات کو نا بیچارے کا دورہ ناکام ہوا, واپس چلا گیا. مودی نے کہا نہیں جنگ بند کر رہا ہے. پھر جب میزائل داغے ہیں الحمدللہ پاکستان نے, تو فوراً سعودی عرب سے مودی نے رابطہ کیا, کائنڈلی واللہ یا شیخ کھجور لے لو, جنگ بند کرا لو. تو واللہ انت طویل القامت الانسانیہ, آپ بہت طویل القامت انسان ہیں, آپ بہت پاورفل ہیں, تو آپ بند کر دو اس جنگ کو. ترکی کے پاس بھی گیا, ایران کے پاس بھی. سی این این کی کیا رپورٹ ہے, یعنی ترکی, سعودی اور امریکہ تینوں ملکوں سے رابطہ کیا اس نے, فوراً جنگ بند کراؤ. تو یار تھوڑا سا تو ڈیلے کر دیتے, ابھی تھوڑا سا تو یار. ہمارا خیال تھا کہ تھوڑی سی جنگ طول پکڑے گی, ہفتہ لگے گا, 2 ہفتے لگیں گے, 1 مہینہ لگے گا. مجھ سے لوگوں نے کہا مفتی صاحب آپ کا کیا تجزیہ ہے؟ میں نے کہا یار یہ جنگ ابھی لگتا ہے بہت لمبی, دونوں طرف سے میزائل داغے جائیں گے, وہ 2 مہینے کے لیے گئے بھائی, سارے سفر وفر کینسل. ابھی 2-4 چماٹ لگائے یار تم ایک دم سے, یار 2-4 کھینچ کے چپیڑ لگائے, وہ اتنے زوردار, وہ گھوم گیا پورا ایئر بیس اڑا دیا بھائی. تو وہ فوراً ہی اس نے کہا کہ اب ہلکی پھلکی چل رہی ہیں یہ, کیونکہ وہ کیڑے والا لطیفہ ہمیشہ یاد رکھو, کیڑے والا لطیفہ کبھی بھی مت بھولنا. مفتی صاحب, حالت جنگ میں دشمن کی گولہ باری سے آپ کے شہری اور ہلاک املاک کا نقصان ہو تو کیا آپ بھی جواباً وہاں کے معصوم لوگوں کا نقصان کر سکتے ہیں؟ اگر اس حالت میں دشمن مکاری سے دہشت گردی پھیلائے آپ کے ملک میں تو کیا طریقہ؟ یہ ٹھیک نہیں ہے کہ وہ ہمارے بچوں کو مار رہے ہیں تو ہم ان کے بچوں کو ماریں. ہاں یہ ضرور ہے کہ فوجی ٹھکانوں پہ حملہ کیا جائے گا, اس دوران اگر کوئی قتل ہو گیا بچے عورتوں میں تو پھر وہ اس میں گناہگار ہم نہیں ہوں گے. وجہ اس کی یہ کہ یہ جنگ میں یہ اس سے بچنا ممکن ہی نہیں ہے. صحابہ کرام بھی جب حملہ کرتے تھے تو
ارادہ نہیں کرتے تھے کہ عورتوں اور بچوں کا قتل ہو، لیکن بعض دفعہ جیسے بستی کو آگ لگا دی ہے تو اس میں کوئی بے گناہ لوگ بھی قتل ہو جاتے تھے. تو جنگ میں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ بم ایسے تمیز سے ماریں کہ دائیں بائیں عوام کا نقصان نہ ہو. تو پاکستان آرمی نے بھی فوجی جو ٹھکانے ہیں ان کو ہدف بنایا، لیکن دائیں بائیں یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ عام لوگوں کا نقصان نہ ہو، لیکن عام لوگوں کو ہدف نہیں بنایا، جبکہ مودی نے، انڈیا نے عام لوگوں کو ہدف بنایا ہے. ابھی تو حافظ صاحب نے سبق دیا ہے مودی کو، سبقی اور منزل تو باقی ہے. اچھا، فوج میں ہمارے جتنا مذہب کا رجحان ہے دنیا کی کسی آرمی میں اتنا نہیں. چند سال پرانی بات ہے، کور کمانڈر لاہور کے، مجھے کسی نے بتایا، وہ آپ کا بیان بڑے شوق سے سنتے ہیں، ملنا چاہتے ہیں. وہ آن ڈیوٹی تھے، میں نہیں ملا ان سے. تو پھر ہمارے کسی استاذ نے بولا کہ آپ لاہور گئے ہوئے ہو، بڑے نیک آدمی، آپ مل لو. تو پھر میں مل لیا ان سے. اتنی بڑی داڑھی کور کمانڈر کی، حافظ قرآن تھے اور تراویح پابندی سے پڑھاتے تھے. تھوڑی دیر میں ان کا بیٹا آیا، وہ کیپٹن، اس کی بھی اتنی بڑی داڑھی. انہوں نے کہا یہ بھی حافظ قرآن ہے اور پابندی سے تراویح پڑھاتا ہے. تھوڑی دیر میں نے ملفوظات دیکھے ان کی میز پہ، مفتی عبد الرحیم، حضرت مولانا عبد الرحیم رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ، وہ نہیں تھے ہندوستان کے ہمارے بزرگوں میں سے. تو میں نے کہا کور کمانڈر صاحب، یہ ہم تو سنتے ہیں فوج لبرل سیکولر فوج ہے. تو انہوں نے کہا دیکھ لو بھائی، کور کمانڈر ہوں. پھر ان کے الفاظ تھے تو، لیکن وہ میں نے آپ کو سنائے نہیں کیونکہ وہ موقع نہیں تھا، آپ یقین نہیں کرتے، اب موقع ہے. تو انہوں نے مجھے ایک بات بتائی، مفتی صاحب فوج کا اسلام سے رشتہ کوئی بھی ختم نہیں کر سکتی، چل نہیں سکتی اسلام سے رشتہ اگر ختم ہو. میں یہ نہیں کہہ رہا فوج میں سیکولر لبرل لوگ نہیں ہیں، مگر آرمی سیکولر نہیں ہے. کچھ لبرل سیکولر لوگ فوج میں آ جاتے ہیں تو وہ ہیں اس. اچھا میرے بھائی، اتنی زیادہ تعریف نہیں کرواؤ، کل کوئی فوج نے الٹا کام کر دیا تو پھر میں مگر عشاء کے بعد ہی کہہ رہا تھا کہ کوئی الٹا کام کر دیا تو پھر ہم لوگ بولیں گے مفتی صاحب. تو ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بڑی اچھی بات کی. انہوں نے کہا یار ایک اتنا زبردست سیدھا کام کر دیا، اب 2-4 الٹے اگر کر بھی دے تو اتنی بڑی پرابلم ہے نہیں. ایسا خاندانی کام کر دیا ہے نا کہ پرانے چند خون معاف کر دو. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کا بیٹا تھا، وہ کیا کرتا ہے، آپ کی بات نہیں مانتا، نالائق بیٹا ہے. آپ بولتے ہو بیٹا یہ کرو، نہ کما کے دے رہا ہے نہ یہ کر رہا ہے. اور دوسرا بڑا فرمانبردار، جی ابو، جب بھی آپ بلا رہے ہیں جی ابو میں حاضر ہوں. ایک دن کیا ہوا، کوئی دشمن آیا آپ کو پکڑ کے کوٹنے لگا. اب وہ جو جی ابو والا تھا وہ بھاگ گیا، اور یہ جو نالائق بیٹا تھا یہ آیا اور اس نے اپنی جان پہ کھیل کے آپ کو بچا لیا. اب وہ جو دوسرا ہے نا، وہ آئے گا تھوڑے دن میں، جی ابو آپ رکھ کے چپیڑ لگاؤ گے اس کو. آپ بولو گے یار اس نے جتنا میرے ساتھ برا سلوک کیا یہ سب کیا ہے، معاف. کام ایسا کر لیا نا خاندانی، بیٹا اس وقت تو یہ کام آیا. تو بھائی ہماری فوج اچھی ہو بری ہو ٹھیک ہے، آپ سیاسی اختلاف کرو، لیکن یہ جو کام خدا کی قسم ایسا 4 گھنٹے میں جو خاندانی کام کر کے دکھا دیا نا، جو پائلٹ اڑے ہیں اور جو فوجیوں نے ویڈیو ریکارڈ کروا کے بارڈر پہ گئے ہیں، کہیں سے بھی بزدلی نہیں دکھائی. ماں کو خطاب کر کے جا رہے ہیں کہ میری لاش آئے تو جھنڈے میں لپیٹ کے دفن کرنا. یہ جو رسپانس دیا ہے نا، اور ISPR نے بڑے تمیز سے، کوئی افراتفری نہیں کہ وہ جیسے انڈیا کا میڈیا وہ گدے پہ کلابازیاں کھا رہے ہیں، وہ پاکستان کا ہم یہ کر دیں گے، پھر ادھر سے وہ بڑی اچھی میمز بنی ہے نا اس پہ، تو یہ کر دیں گے یوں کر دیں گے، کلابازیاں کھا رہے ہیں وہ. کوئی ایسا نہیں. تو یہ ایسا خاندانی کام کر دیا ہے کہ بھائی غلط ہوگی بھی ٹھیک ہو، یار غلط ہوگی بھی کیا ہو، معاف کیا جاؤ، سب کچھ کیا معاف کیا. تو بھائی اگر غزہ کے لوگ ہجرت کر کے غزہ سے چلے جائیں گے، غزہ پہ تو پورا اسرائیل کا قبضہ ہو جائے گا. یہ کہہ رہے ہیں غزہ کے لوگ ہجرت کیوں نہیں کر رہے، اب تو جہاد فرض عین ہے ان کے اوپر، وہ تو پورا غزہ کنٹرول میں چلا جائے گا. آپ ان کو مکہ والوں پہ قیاس نہ کریں. لوگ کہہ رہے ہیں مکہ کے لوگ کمزور تھے، وہ تو دوسرے ملک ہجرت کی، مدینہ نے ان کو پناہ دی، وہاں تو کچھ بھی نہیں تھا. غزہ میں ایسا نہیں ہے، بہت بڑی بڑی سرنگیں بنی ہوئی ہیں. کتنے دن ہو گئے، سالوں کے سال ہو گئے ہیں، اتنے سے علاقے پر اسرائیل قبضہ نہیں کر پایا ہے. تو یہ اس کا تعلق ہے مشاہدے سے. جو لوگ گئے ہیں وہاں پہ دیکھ کے آئے، وہ کہہ رہے ہیں جو وہاں مجاہدین کی پوزیشن کمزور نہیں ہے، ورنہ اتنے سے علاقے پر اتنی زبردست ٹیکنالوجی کے بعد قبضہ کرنا تو 2 منٹ کا کام تھا. کیوں نہیں ہو رہا وہ؟ اس کا مطلب دفاع بھی بہت خاندانی قسم کا ہو رہا ہے. ایسے موقع پہ ان کو مشورہ دینا کہ غزہ چھوڑ دو تو یہ اس کی علامت ہے زمین چھوڑ دو. تو ہاں اگر یہ سرنگیں نہ ہوتی، یہ پاور نہ ہوتی تو پھر ہجرت کے علاوہ کوئی راستہ تھا نہیں. لیکن ابھی ایسا نہیں ہے، کئی سال ہو گئے اسرائیل کو نہیں قبضہ کر پایا. اس کا مطلب ہے سامنے بھی کچھ دم خم ہے. اور دوسری بات یہ کہ چھوڑ کے جائیں کہاں، کوئی ملک رکھنے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو کچھ لوگ یوٹیوب پہ بیٹھ کے مشورے پھینکتے رہتے ہیں، بہت دور سے آئے ہیں یار، ان کو سوال کرنے دو، بس ان کو سوال کرنے دو. موبائل چھوڑو، بہت سوال ہو گئے پڑھنے. السلام علیکم، میں ضلع جہلم، ماشاء اللہ، ماشاء جہلم سے آئے، ماشاء اللہ. اور میں فوجی ہوں آرمی میں. اور میں آپ سے ملتا ہوں. آ جائیں. فوجیوں سے آج کل اچھے طریقے سے مل رہے ہیں. فوجیوں نے 2 چیزیں بتا دی ہیں کہ ہم سے اچھے طریقے سے رہو، چاہے ہم اچھے ہوں یا نہ ہوں. سمجھ رہے؟ اللہ خوش رکھے. ماشاء اللہ.
اللہ آپ کو خوش. فوجیوں نے انڈیا کے جو 4 گھنٹے میں جواب دیا ہے نا, اس میں فوجیوں نے بتا دیا ہم جہاز گرا سکتے ہیں تو حکومت گرانا ہمارے لیے بائیں ہاتھ کا, اور اپنی طاقت سے بتا دیا ہے کہ ہم سے بنا کے رکھو یا نہیں بنا کے رکھو, ہماری صحت پہ کوئی فرق پڑنے والا ہے نہیں. سمجھ رہے ہو؟ تو جی 10 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلائیں کفارے میں, وہ نہیں کھلا سکتے تو پھر 3 روزے لگاتار. آخری سوال. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی صاحب میں گجرانوالے سے. جی ایک سوال بھی جی جلدی کر سوال لیں. یہ تھا کہ پاکستان کی جنگ کے دوران انڈیا میں جی پاکستان کو کیا شہید نہیں کوئی شہید نہیں کہلائے گا. وہ ظالم کا ساتھ دے رہے ہو اگر آپ, اور اس ساتھ دیتے ہوئے آپ مر جاؤ تو کس خوشی میں شہید ہو گیا. ظالم کا ساتھ دیتے ہوئے مرنے والا چاہے کتنا بڑا تہجد گزار ہو, وہ شہید نہیں ہو سکتا. مفتی صاحب میرا تعلق پنجاب سے, ہمارے یہاں مساجد میں محافل کے بعد لنگر کا وسیع انتظام ہوتا ہے, جبکہ یہاں فلٹر میں پانی نہیں آ رہا. یار یہ قوم کو جو مفت کھلانے کی عادت ہے, خدا کے لیے یہ ختم کرو. میں تو ان مفت لنگروں کے بھی خلاف ہوں جو اوپن دسترخوان لگتے ہیں, لوگ کھا رہے ہیں جا رہے ہیں, یہ غلط ہے بالکل. دیکھو ایک دفعہ فری کا منہ کو لگ جائے نا, پھر کمانا دنیا کا مشکل ترین کام ہے. ہم بچپن میں ایک واقعہ سنتے تھے کہ ایک سوکن نے اپنے سوکن کے بچے کو بچپن سے گود میں اٹھا کے رکھتی تھی. وہ لوگ حیران ہوتے تھے, یار اس کی سوکن کا بچہ ہے اور اتنی محبت کہ اس کو ہمیشہ گود میں رکھتی ہے, چلنے نہیں دیتی تھی اس کو. وہ بھائی پاؤں سے معذور ہو گیا بچہ, کیونکہ چلنے ہی نہیں دیا نا اس کو. تو بچے کی ماں سمجھتی تھی میری سوکن اتنی ماشاءاللہ میرے بچے سے محبت کرتی ہے. بچہ خود اپنے پاؤں پہ چلتا ہے, گرتا ہے, چلتا ہے, گرتا ہے, چلتا ہے, گرتا ہے. ایک وقت میں جمناسٹک کے کھیلوں میں, وہ اولمپک کے کھیلوں میں وہ شرکت کر رہا ہوتا ہے. یہ دعا ہے ایک شاعر کی شاعری میں کہ مجھے چلنا سکھانے کو سہارا چھین لیتا ہے. اللہ جو ہے نا مجھے چلنا سکھانے کے لیے مجھ سے بیساکیاں چھینتا ہے تاکہ میں چلنا سیکھوں. تو سب سے بڑی دشمنی کسی سے نکالنی ہو نا آپ نے, جس میں آپ بدنام بھی نہ ہو اور آپ اس کی ایسی کی تیسی کر دیں, فری میں کھلانا شروع کر دیں اس کو. آپ تھوڑے دنوں میں خدا کی قسم اس کو کمانا دنیا کا سب سے مشکل کام لگے. بھکاریوں کو دیکھو نا آپ, میں افریقہ میں کئی دفعہ جا چکا ہوں, پھر میرا افریقہ کا انشاءاللہ سفر ہونے والا ہے. افریقہ میں ہم نے کیا دیکھا, وہاں گھروں میں ماسیاں آتی ہیں, ملازم آتے ہیں, جو غریب ملکوں کی بات کر رہا ہوں افریقہ کے. تو وہاں جو انڈین پاکستانی لوگوں نے جن ملازمین کو اپنے پاس رکھا ہوا ہے, بہت تھوڑی تنخواہوں پہ رکھا ہوا ہے.